پاکستان کی لڑکی ہے جو کہ 18 سال کی عمر کے بعد وہ اپنی لائف گزارتی ہے, اس کا جرنی کیسا جاتا ہے پاکستان میں؟ چاہے آپ کی فزیکل ویل بینگ ہو, آپ کا مسل میس, آپ کا کولیجن, آپ کی باہر کی خوبصورتی, آپ کی ہیئر, نیلز, آپ کا ہیڈ ٹو ٹو. تو کامنٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں, لوگ تو یقین بھی نہیں کرتے, اگری بھی نہیں کرتے. اس نے مجھے یہ بتایا کہ یار اس کو, میری بیگم کو اپنے بچے سے نفرت ہو گئی تھی. اتنے خطرناک سمپٹمز ہو سکتے ہیں. 4 بندیوں میں سے 2 بندیاں جو ہیں ڈپریشن کی میڈیسن کے اوپر ہے. جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے خواتین کے اندر, اس کا رسک 10 سے 20% ہے. جو آدمیوں کے اندر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے اس میں سوشل مسئلے آ جاتے ہیں, فائنینشیل مسئلے آ جاتے ہیں, ایک دم برڈن آ جاتا ہے بچے کا. ہارمونل جرنی ایز اے وومن اویئرنیس اس وقت کریٹ کرنی ہے کافی زیادہ. السلام علیکم خواتین و حضرات, ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. یہ اسٹوڈیو دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے ہوں گے, لیکن ہم اس وقت موجود ہیں اپنے ورجینیا اسٹوڈیو میں. نہیں, میں مذاق کر رہا ہوں, اس وقت ہم لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں. بٹ یہ ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ لوکیشن ہے, ڈفرینٹ ماحول ہے, اور اس وقت کا آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ کافی امپورٹنٹ بھی ہے, سینسٹیو بھی ہے. آئی بی ویری ویری کیئرفل, آئی ٹرائی ناٹ ٹو اسپیک مچ. میں کافی زیادہ اپنے دوسرے پوڈ کاسٹ کے اندر کوشش کرتا ہوں اپنی بات کروں یا پھر اپنا اوپینین دوں یا پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, پرسپیکٹیو دوں, لیکن یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھم نیل سے, اور آپ کو ٹائٹل سے پتہ چلیا ہوگا کہ ٹاپک کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں گائنیکالوجی کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل لیول کی ایک بہت بڑی گائنیکالوجسٹ, ڈاکٹر شبانہ مفتی ان کا نام ہے, جو کہ یو ایس سے یہاں پر آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکالوجسٹ ہیں یہ. اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس بہت بڑے ایک ایشو کے حوالے سے اور اس بہت بڑے ٹاپک کے حوالے سے. اٹ از اے سینسٹیو ٹاپک. اس میں خواتین کی بات ہوگی, اس میں مردوں کی بات ہوگی, اور بہت زیادہ اس طرح کے سینسٹیو یا پھر پرسنل ایشوز کے بارے میں بات کریں گے. چاہے کہیں سے بھی کسی لڑکی کا کسی لڑکے کا تعلق ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو, چاہے امیر ہو یا غریب ہو, یہ ایشو سب کا ہے. تو ہم بیسکلی ایشو کے بارے میں بات کریں گے. آئی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک مور ڈیپلی. میں اور زیادہ سے زیادہ کویشچنس کروں گا, اور انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کو ہم بہت انفارمیٹیو بنائیں گے. اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ مفتی صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر شبانہ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس لولی ٹو بی ہیئر. تھینک یو ویری مچ. آپ یہاں پر آئیں, میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. لاسٹ ایئر ہمیں پوڈ کاسٹ کرنا تھا, کانورسیشن کرنی تھی, لیکن ہو نہیں پایا تھا, بٹ الحمدللہ ہو گیا اس بار. جی, دیر از آلویز دا رائٹ ٹائم نا. Agreed. ٹائم سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کون سے ٹائم پہ کیا چیز ہونی ہے, تو جب ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے وہ. کیسی ہیں آپ؟ میں زبردست, آئی ایم انجوائنگ دا ٹرپ. آپ کو پتہ ہے میں ایوری 8 ویکس آتی ہوں فرام USA ٹو پاکستان. میرا ایک ویژن ہے, میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں اور اس کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں. میں آپ کے مشن پہ اور ویژن پر بات کروں گا. پہلے میں آپ کی نا لائف پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہاؤ از یور لائف ان USA؟ میری لائف USA میں ہیکٹک ہے, کیونکہ میں نے بہت زیادہ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز اپنے سر پہ ڈالی ہوئی ہیں. یہ ایک میری پرسنل کالنگ اور جرنی ہے. اسٹارٹ اگر ہم کریں تو میں ادھر جا کے پڑھا, تعلیم حاصل کی, اسپیشلائز کیا. تعلیم آپ نے پاکستان سے بھی حاصل کی؟ جی, کنگ ایڈورڈ سے. اس کے بعد پھر امریکہ میں نے سارا میڈیسن کیا. پھر میں نے اسپیشلائزیشن OB-GYN جسے گائنیکالوجسٹ کہتے ہیں, وہ بورڈ سرٹیفکیشن حاصل کرنے کے بعد پھر مجھے لگا جی کہ ہم پراپر کاؤنسلنگ نہیں کرتے پیشنٹ کی. سو آئی بیکیم دا انٹرونشنل لائف کوچ. اور لائف کوچ کے اندر پھر میں نے اسپیشلائز کیا میرٹل اینڈ سیکشل کاؤنسلنگ. کیا ہوتا ہے پہلا والا لائف کوچ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو صرف باتیں نہیں کرتا. ایک تو ہوتے ہیں نا سائکائٹرسٹ جو میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں آپ کو انگزائٹی ڈپریشن کی, اور ایک ہوتے ہیں تھراپسٹ جو صرف آپ کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ہیلپ کرتے ہیں وتھ تھراپی. اچھا, جو انٹرونشن ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیکس بتاتے ہیں جو پریکٹیکل ریشنل ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ اب تمہارا یہ مسئلہ ہے. سیکشل کاؤنسلنگ میں, میرٹل کاؤنسلنگ میں, کیونکہ وہ گائنی سے ریلیٹڈ ہے تو میرا فورٹے ہے, یعنی کہ اب میں اس میں بہت زیادہ اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں, لیکن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیونکہ یہ میری عورتوں سے ریلیٹڈ ہے, سو میرا یہ پیشن بھی ہے, مجھے زیادہ انٹرسٹ بھی ہے اس میں, اور پھر ایک نیچرلی میں اس کی طرف انکلائنڈ ہوں کہ میں گائنی اور وومن ہیلتھ کیئر کی طرف ہوں. اس کی وجہ سے میں نے میرٹل اور سیکشل, کیونکہ ہمارے پاس آفس میں کتنی خواتین آتی ہیں, ہم ان کا فزیکل ایگزام کر لیتے ہیں, ان کا ایموشنل ویل بینگ یا ان کے ہسبینڈ کے ساتھ جو سیکشل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. ٹائم نہیں ہے نا, آپ نے 10 منٹ میں پیشنٹ دیکھا گھر بھیج دیا. تو یہ تو بہت ایک لمبی کنورسیشن ہے کہ اس کے
पूरी ज़िंदगी का जर्नी सुनो कि भी उसके साथ इश्यूज़ क्या हैं, बच्चों के इश्यूज़ क्या हैं, तो फिर उसमें हम टेक्निक्स बताते हैं। कितना टाइम भी लगता होगा? बहुत टाइम लगता है। मेरे ऑफिस के बाहर आके मेरा असिस्टेंट बार बार दरवाज़ा नॉक करता है, कहता है कि डॉक्टर साहब बस अब आगे पर पेशेंट ही आपको शायद 1 घंटा लगता होगा उसकी, बहुत ज़्यादा, कभी कभी 1.5 घंटा लग जाता है। और उसके बाद फिर मैंने, जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जो है पूरी अपने हेड टू टो अगर एक औरत की हेल्थ को बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, और जब तक वो शी पैसेस अवे मरने तक जो है आपने जो उसको गाइडलाइन देनी है लॉन्जिविटी की, ज़िंदगी गुजारने की, ये सारी चीज़ों के लिए हार्मोनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन तो जब बच्ची पैदा होती है तब से लेके जब तक वो मरती है, जो हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, जो स्टेजेस फेजेस में से लाइफ की गुजरती है, उसको समझाना बड़ा ज़रूरी है। औरत को खुद से, वो एजुकेटेड होगी तो अपने खुद डिसीजंस ले सकती है अबाउट हर ओन हेल्थ। इसलिए फिर मैंने हार्मोनल हेल्थ के अंदर स्पेशलाइज किया। और ये कब की बात है? ये भी 5-6 साल पहले। उससे पहले तो मैं पैसे कमा रही थी। उससे पहले अच्छी बात है ना, पैसे कमाना अच्छी बात है। पैसे कमा रही थी क्योंकि सर्जरीज कर रहे हैं। मैं मिनिमली इन्वेसिव पेल्विक सर्जन हूँ, बेतहाशा सर्जरीज एज अ पेल्विक सर्जन, बच्चे डिलीवर किए, सी सेक्शंस किए, नॉर्मल डिलीवरीज की, तो पैसा उसमें। You don't remember the number के कितने किए? बहुत 20 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन्ड डॉक्टर। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे आप सोचते हैं इनफ, अब हमने इससे आगे कौन सी पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, एक मीनिंगफुल प्रोडक्टिव लाइफ गुजारनी है कि 4 लोगों को लगे कि भाई उनकी ज़िंदगी में रियल सेंस में कोई डिफरेंस क्रिएट किया है। वो भी इसलिए कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है, मैं सोशल मीडिया पे भी होती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की वफ़ात होगी तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चेंजेस आई जहाँ पे मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि व्हाट आर वी डूइंग इन लाइफ, कि माँ बाप पाकिस्तान में, मैं वहाँ पे उनकी डेथ पे नहीं आ सकी। कुछ पर्सनल ऐसे ट्रॉमास, पर्सनल जर्नी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि पार्टी लाइफ को छोड़ के ना अब कोई ऐसी लाइफ करें जिसमें मैसेज तक पहुंच के उनकी हेल्प की जा सके। अब आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करें, आप किसी को सही नॉलेज दें, सही इन्फॉर्मेशन दें, सही गाइडेंस दें, वो भी आप उनके मेंटोर बने, वो भी सदका जारिया होता है। तो फिर कुछ ऐसी चेंजेस आई मेरी ज़िंदगी में कि फिर मैंने हार्मोनल हेल्थ सीखी, उसके बाद स्पेशलाइज किया, और फिर मुझे ये एहसास हुआ बिकॉज आई यूज्ड टू कम बैक एंड फोर्थ, पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, कनाडा, सब जगह जाती थी। आई एम वेरी वेल ट्रैवल्ड पर्सन, मुझे शौक है इसका। तो मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में तो इसका नॉलेज नहीं है। जिस चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जो मेरी औरत ऑफिस में यूएसए में आती है उसको मैं बताती हूँ, वो बड़ी एजुकेटेड होती है, उनको क्वेश्चन पूछने की आदत होती है। वो डॉक्टर से पूछती हैं व्हाई यू गिविंग मी दिस हार्मोन, व्हाई यू डूइंग दिस, मैंने अब क्या करना है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे जब मैंने इंटरेक्शन की खवातीन से कि पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है हार्मोनल हेल्थ में। और ये कब आपने रियलाइज़ करना शुरू किया? 2 साल मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान में अवेयरनेस। लेकिन फिर ये भी है कि लोगों ने कहा जी ज्ञान देते हैं आप हार्मोन्स का, हार्मोन थेरेपी का, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो है हार्मोन थेरेपी जिसे बायोइडेंटिकल कहते हैं उसको पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया, और वो मेरे नाम के साथ यहाँ अमेरिका से मैं लाती हूँ, लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ, सिखाती हूँ, और फिर लोग उसे फ़ायदा उठाते हैं, ख़वातीन। yes. तो ये अवेयरनेस का जो जर्नी है मेरा, और जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है और पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ, इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग शुरू में समझाना, बताना, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं अभी वो उस अलाइनमेंट के साथ नहीं है, उनको अभी उतना नहीं पता ना। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी अल्लाह ने, छोटे टाइम में लोगों तक जल्दी पहुंच सकी, मैं उनको बता सकी। तो that's what I'm doing. That's very good यार, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ। अब थोड़ा सा ना टॉपिक टू टॉपिक लेकर चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे तो बहुत सारी बातें मेरे सर से गुजरना शुरू हो जाएंगी, और लाइक वर्ड्स होते हैं इस आपकी जो फील्ड है ना उसको लेकर, और मैं पॉडकास्ट उसी पर्सपेक्टिव से करता हूँ कि मैं खुद सीखना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा एक कैमरे लगे हुए हैं, माहौल बना हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सो इसके थ्रू काफ़ी सारे लोग सीखते हैं। आपका पॉडकास्ट ये वाला थोड़ा डिफरेंट होगा, वो इसलिए क्योंकि जो मैं सिंपल लैंग्वेज में करूँगी, लोगों तक बात पहुँचाने की भी कोशिश करूँगी, लेमैन लैंग्वेज में सिंपल, लेकिन ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो ये आम आवाम को आदत भी डालनी है एजुकेशन की तरफ, सिर्फ एक
ایکٹر بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اپنے فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, لیکن جو نیو ریسرچ اور سائنس آتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اوپن مائنڈیڈ ہو کے ہم بات کرتے ہیں. ویری گڈ پوائنٹ. اوکے, سو جو ہارمونس کی آپ نے بات کی تھی, مائی کوشچن از کہ جو ہارمونس ہوتے ہیں ہمارے, وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ کیا ہارمونس ہمارے موڈ ہماری ڈپریشن کا ریزن بن سکتے ہیں, ہمارے لیے انزائٹی کا ریزن بن سکتے ہیں؟ بیکاز ڈپریشن از بہت بڑا مسئلہ ہے لڑکیوں میں بے انتہا. سو دیٹ از مائی کوشچن. ہارمونس کے اوپر آپ کی بنیاد ہے. خدا تعالیٰ نے جب ایک لڑکا اور لڑکی بنائے تو اس کے اندر جو فیمیل اور میل ریپروڈکٹیو پیدا کرنے کی صلاحیت, جو آپ کے پرائیویٹ آرگنس بنائے, وہ خدا نے چوز کر لیا کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے. اس کے بعد ہارمونس ہی نے تو آپ کو جب پیوبرٹی ہوتی ہے, پہلا پیریڈ آتا ہے 12-13 سال کی عمر میں لڑکی میں, تو اس کے بہت زیادہ فیمیل ہارمونز اوپر جاتے ہیں, تو لڑکی کے پرائیویٹ ایریاز, اس کا چیسٹ, بریسٹ, اس کے جو پیوبک ہیئر, اس کے ایکسلری جو بغلوں کے ہیئر, جو ایک دم اس کی ہائٹ آتی ہے, ماہواری آتی ہے, یہ ساری سٹیجز جو ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہارمونس میں ایک دم بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے, بہت اس کے اماؤنٹ انکریز ہوتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو دیٹ جو میل ہوتا ہے, جو لڑکا ہوتا ہے, وہ لڑکا اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے. تو جو بیسک بنیاد جس کے اوپر آپ کی عمارت کھڑی ہے وہ ہارمونس ہے. تو اگر ہارمونس ہی امبیلنس ہو جائیں گے, اگر زیادہ ٹیسٹوسٹیرون آدمی کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہے بہت زیادہ اماؤنٹ میں, کم اماؤنٹ میں ایسٹروجن ہے. ایسٹروجن فیمیل ہارمون ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون میل ہارمون ہوتا ہے. اسی طرح عورت کے اندر بہت زیادہ اماؤنٹ میں ایسٹروجن ہے اور ٹیسٹوسٹیرون ہے. اب اگر اس کی ریشیو بدل دیں گے تو آپ کی بیسک بنیاد ہل جائے گی. ایک مرد تھوڑا سا فیمنن کہیں گے, تھوڑا سا اردو میں کیا کہیں گے, وہ تھوڑا سا فیمنن زیادہ بہتر ورڈ ہے, فیمنن ہو جائے گا. اور جو عورت کے اندر اگر ریشیو بدل دیں گے تو میسکلن ہو جائے گی. اس کی داڑھی اگائے گی, اس کی آواز بدل جائے گی, اس کے جو ہے ایکنی نکلنا شروع ہو جائیں گے, جو عام طور پہ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو پی سی او ایس اس کا ایک لوور ورژن ہے. اگر اس کو بہت بڑا کر دیں تو پی سی او ایس اس کا لوور ورژن ہے, مطلب اس میں بھی تو ہارمونس جو ہیں امبیلنس. ہاں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ان ہارمونس کو بہت لیول تک بدل دو تو ایک لڑکی لڑکا, لڑکا لڑکی بن جائے گی. جو آج کل ٹرانسجینڈر اتنے ایشوز چل رہے ہیں, جب میں اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہوں, ایک الگ سے ٹاپک ہے. کویسچن جو آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ ہارمونس کتنا وائٹل, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہارمونس ہی تو بیس ہے. اگر اس کی بیس اور اس کی فاؤنڈیشن پہ آپ کی عمارت اگر اسٹرانگ نہیں ہے, تھوڑا سا آپ کا زلزلہ آیا, تھوڑا سا ہوا چلی تو آپ کا گھر گر جائے گا, کیونکہ آپ کی بنیاد اسٹرانگ نہیں ہے. اس کی وجہ سے جب آپ کے ہارمونس خراب ہوتے ہیں تو آپ کا ساری چیزیں ہیڈ ٹو ٹو خراب ہوتی ہے, مینٹل ویل بینگ سے لے کے ایموشنل ویل بینگ سے لے کر. تو جب آپ کے ہارمونس خراب ہوتے ہیں, چاہے مرد کے یا عورت کے, آپ کی بنیاد ہلتی ہے تو آپ کی ہیڈ ٹو ٹو ساری ہیلتھ خراب ہوتی ہے. اور ڈپریشن بھی ہوتا ہے اس سے, چاہے وہ مینٹل ویل بینگ ہو, چاہے وہ ایموشنل ویل بینگ ہو جس میں انگزائٹی, ڈپریشن, نیند نہ آنا, چاہے وہ آپ کی ایپیٹائٹ ہو, آپ کی گٹ ہیلتھ ہو, جو کہ پیٹ کی بلوٹنگ اور ساری جو آپ کو کہتے ہیں جی ہمارا گٹ خراب ہو گیا, ہمیں جو ہے اب ڈائجیشن نہیں ہوتی, وہ بھی ہارمونس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. چاہے آپ کی فزیکل ویل بینگ ہو, آپ کا مسل میس, آپ کا کولیجن, آپ کی باہر کی خوبصورتی, آپ کی ہیئر, نیلز, آپ کا ہیڈ ٹو ٹو, آپ کے لنگس کے اندر ہارمونس کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں, آپ کے دل کے اوپر ہارمون کے ریسیپٹر ہیں, آپ کے برین کے اندر, آپ کی ہڈیوں کے اندر, آپ کے پرائیویٹ آرگنس کے اندر. آپ کی سیکشل ہیلتھ کی عمارت کھڑی ہے ہارمونس کے صحیح لیولز پہ, صحیح بیلنس پہ. ہارمون جو ہے آپ کو فرٹل بناتے ہیں. فرٹل مطلب جسے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت. آپ آدمی سے اس کا ٹیسٹوسٹیرون لے لیں, اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جائے گا, اس کو ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی, اس کو مسل میس, اس کو ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گا. اگر آدمیوں کا ٹیسٹوسٹیرون کم ہے, نارمل نہیں ہے, تو کلینکل ریسرچ نے دکھایا ہے کہ ود ان فرسٹ 5 years اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. تو ہارمونس, اور ہمارے یہاں مرد بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتے. ہم چیک ہی نہیں کرواتے ٹیسٹوسٹیرون. ہاں, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بڑے جا کے ٹیسٹوسٹیرون کے پلز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں. عورتوں کا مسئلہ ہے. یہ تو بولنے کی باتیں زیادہ لگتی ہیں مجھے کہ پلز لیتے اور یہ حکیم doesn't work. یہ تو اسکیم ہے. I think دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کچھتا لے لو, تو پتہ نہیں کیا لے لو. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا زیادہ اس طرح سے ورک کرتا ہوگا, کیونکہ میڈیکلی اتنی زیادہ چیزیں پروو نہیں ہوتی. ریئل سائنٹیفک نالج کی کمی ہے, لیکن
लेकिन जो ऊपर की जो हवा है, सुनते सुनाई, गूगल डॉक्टर से, सोशल मीडिया से 4 से सीख ली चीज़ें, फिर अपने दोस्त को बता दी, और फिर वो सुनती सुनाते वो ट्विस्ट होते हुए, जिस तरह वो मोहल्ले की औरतें होती हैं आपस में गॉसिप करती हैं, 10वीं बंदी तक आधी इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची होती है। तो रियल साइंस, रियल मेडिकल साइंस, रिसर्च उनके पास नहीं होती, वो खुद से इधर उधर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, फर्टिलिटी इश्यूज हो जाएंगे, बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, मसल मास जो आपका मसल मेन मास होता है जिसके ऊपर लॉन्जिविटी होती है, आपको पता है वन को जो आप चेक कर सकते हैं कि ये लोग कितनी देर तक, कितनी सेहतमंद, सिर्फ ये नहीं कि कितनी देर तक, कितनी देर तक कितने सेहतमंद तरीके से जिंदा रहेंगे। 70 साल में अगर एक बंदे को कोई बीमारी नहीं आएगी, वो डिपेंड करता है उसके अंदर मसल मास कितना है, उसका मसल कितना है। फैट होती है जिसको हम समझ रहे होते हैं ये फैट है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पे मशीनें पड़ी होती हैं जो कि सिर्फ वेट नहीं हमारा इंपॉर्टेंट होता, बॉडी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होती है कि फैट कितना है, इसमें मसल कितना है, वाटर वेट कितना है, वो आपको बता देंगे एक गाइडलाइन के साथ कि कितना मसल मास है। मसल मास जब लूज होता है तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सार्कोपीनिया। और मरने की जो मेन वजह, अगर आपने बुढ़ापे में जाके हार्ट डिजीज से नहीं मरना, या हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, या फॉलेज से नहीं मरना, मेजॉरिटी जब हम कहते हैं ना ये बंदा नेचुरल डेथ हो गई, आप अपने माँ बाप ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, बाहर देखें, आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता लोग लागर होना शुरू हो जाते हैं, नकाहत आ जाती है, उनका वजन कम हो जाता है, हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका मसल मास, उनको सार्कोपीनिया हो जाता है। एंड दैट इज अ मेजर रीजन, जिसमें उनकी मसल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपके ऑडियंस के लिए, जो चीज़ों से एनर्जी बन रही होती है, एटीपी जिसे कहते हो, वो एनर्जी आपको स्ट्रांग रखती है। अगर आपकी एनर्जी नहीं होगी, गाड़ी चल रही है उसके अंदर आपने गैस नहीं डाली, आपने पेट्रोल नहीं डाला, तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। तो इसी तरह जिस्म के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, जो एनर्जी वाली चीज़ थी, तो आपकी बॉडी नहीं चलेगी, फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपर। तो वो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं, आपके हार्ट के अंदर होते हैं, इसलिए ये मशीनरी काम कर रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, आपका स्केलेटल मसल नहीं है, वहाँ पे मसल ही इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा, आपको निकाहत होगी, लागर हो जाएंगे, मोबिलिटी और जो आपकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो ख़त्म होगी। इसकी वजह से आजकल जो मेन चीज़, हम जब हमारे पास लॉन्जिविटी क्लिनिक में आते हैं, जो लंबा सेहतमंद तरीके से रहना है आपने, हम औरतों को और ख़वातीन को, आदमी तो फिर भी जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं इतना सारा, अपना मसल मास बना रहे होते हैं। औरतें वेट उठाती नहीं, उनको बस होता है हमने पतले हो जाना है, हमने फाके करके डाइट करके, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, फिट नहीं होती। फिटनेस को वो समझती हैं कि पतले होने को वो फिट समझती हैं कि हम फिट हो गए, हालांकि वो पतला होना फिटनेस नहीं होता। आपने कार्डियोवैस्कुलर की है, एक्सरसाइज की है, आपने अपने मसल को प्रिजर्व करना है, आपने मसल बनाना है जवानी में। जो जवानी में मसल बनाएंगे वो आपको बुढ़ापे में देर तक ना सिर्फ जिंदा रखेगा, सेहतमंद रखेगा। मतलब वेट ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज अ गुड वर्ड। ट्रेनिंग, वेट, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना आपको दे रहा मसल्स को, क्योंकि आप जिस तरह अब अर्नल्ड शिवारनगर, आप उनकी कमाई ऐसे होती है, तो वो मसल्स बना रहे होते हैं अपने। आप घर में जिम ना भी जाएं, बड़ा ट्रेंड है जी हमने जिम जाना है, कुछ लोगों को चाहिए होता है डिसिप्लिन, वो घर से बाहर नहीं जाएंगे तो जाके करते नहीं, डिसिप्लिन नहीं हो पाता। लेकिन मैंने तो घर में हर जगह, मैंने नेटफ्लिक्स देखना है, टीवी देखना है, मैंने वेट्स रखे हुए हैं घर में। तो आपने वेट करना है। कार्डियोवैस्कुलर तो आप 10,000 स्टेप, 15,000 स्टेप आप दिन में वॉक कर रहे हैं, आप उसको मॉनिटर कर लेते हैं। उसके साथ जो आपकी डाइट होती है, जो आपका क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट, ये वो वाली चीज़ें जो मसल बनाता है, तो इसकी थोड़ी सी सेंस अगर हो जाए ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अभी हमने क्या करना है ताकि बुढ़ापा हमारा संवर जाए। क्योंकि खाली लंबा रहना हमारा गोल नहीं होना चाहिए, लंबा सेहत के साथ रहना हमारा गोल होना चाहिए। क्या खूबसूरत बात की है, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दिस। आप प्लीज़ पानी पी लें, क्योंकि आपने तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात कर दी है इतनी एनर्जी के साथ। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ इज़ अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयरनेस, जो कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। और मैं यूथ के अंदर ये चीज़ देख रहा हूँ, लड़कों में भी लड़कियों में भी। लड़कों में तो काफ़ी पहले से है ये ट्रेंड जिम का, लेकिन लड़कियों में अब उनको काफ़ी ज़्यादा इसकी नॉलेज भी आना शुरू हो गई है, अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गई है। और जो वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की हम बात करें कि इससे आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, ये लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि इससे सिर्फ बॉडी नहीं बनती, आपकी फिजिकल लॉन्जेविटी तो होती है बेहतर, साथ में आपकी मेंटली आप स्ट्रांग होते हो, इट हेल्प्स योर ब्रेन।
वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो लोगों को अब इस चीज़ की ना नॉलेज अब ज़्यादा होने लग गई है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि हम भी उसी में पार्ट प्ले कर रहे हैं अवेयरनेस का. इट ब्रिंग्स यू बैक टू हार्मोनल हेल्थ, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं. बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज की बेस इज योर हार्मोन. जो आपको औरत को औरत बना रहा है, बंदे को बंदा बना रहा है, वो हार्मोन है. जो आपकी हेल्थ दे रहा है वो हार्मोन है. जो आपको खुश कर रहा है वो हार्मोन्स हैं. जो आपको सैड कर रहा है वो हार्मोन्स हैं. जो आपको मोहब्बत वाली फीलिंग दे रहा है वो भी तो हार्मोन है. ऑक्सीटोसिन, अटैचमेंट, आपका सेरोटोनिन, आपके गैबा रिसेप्टर्स के ऊपर सारे काम कर रहे हैं. डोपामीन, उसके बाद ये जो आपको हैप्पी कर रहा है, सारी चीजें जो हैं. आई हेट कोर्टिसोल. कोर्टिसोल इज अ गुड थिंग इन अ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि शॉर्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आपको ये ताकत देता है टू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट. अगर इस टाइम पे कोई अल्लाह माफ करे कोई डाकू आ जाए तो क्या होगा, आपका जो सिंथेटिक सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है एड्रेनलिन. आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप कराची चले, मैं उसकी ज्यादा अच्छी एग्जांपल देती हूँ. आप कराची में गाड़ी में जा रहे हैं, आपके साथ कोई मोबाइल छीनने आ गया, आपका फोन छीनने आ गया, मुझे टेंशन ही नहीं, कुछ सामने दे देना आराम से, वो एक अलग बात है. लेकिन जब भी कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो स्ट्रेस इंड्यूस करता है, अगर आप तब चिल रहे बैठे और भागे ना और वॉर से उठ के ना जाएं, लड़े ना, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया. सिंथेटिक सिस्टम में एड्रेनलिन वगैरह एक होता है ना, जब आप खुश भी होते हैं, आप कोई बंजी जंपिंग करते हैं, एड्रेनलिन रश होता है वो, तो उसको आपको शॉक आता है उसकी वजह से, जो शुरू के हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से. तो कॉर्टिसोल एक छोटी अमाउंट में अच्छा होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस देता है आपको ताकि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिस्पॉन्ड कर सकें. Good point, जब वो स्ट्रेस लंबे अरसे के लिए हो जाता है उसे हम कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस. फिर वो जो है इंडिकेट कर रहा होता है कि क्रॉनिक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिस तरह से होती है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब है कि वो लंबे अरसे के लिए आपको इन्फ्लेमेशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, वहाँ से बीमारियों का आगाज होता है. चलें, कॉर्टिसोल अगर हाई होता है लड़के लड़कियों में, उससे नुकसान क्या होता है? आपको जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दे रहे हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस दे रहा है लंबे अरसे के लिए, मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है पूरे जो है टू आपका जो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है. तो इसकी वजह से कॉर्टिसोल छोटी अमाउंट में अच्छा है, लंबी अमाउंट में जिस तरह से आपको चोट लगती है. मैंने तो ये भी पढ़ा था कि अगर आप कॉर्टिसोल वाली सिचुएशन के अंदर 10 घंटे की नींद भी ले रहे हैं और आपकी नींद वो हाई ऑन कॉर्टिसोल है कि आप सो भी रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी जो है वो आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करी और आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है, तो आप 12 घंटे भी सो रहे हैं बट यू आर नॉट रेस्टेड वेल. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्लीप ही तो सबसे पहले खराब भी होती है जब आपका क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा हो. स्लीप मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस, इस वजह मैं खुलकर बात कर रहा हूँ बिकॉज स्लीप डेप्रिवेशन और ये सारा आपका एड्रिनल ग्लैंड क्रिएट कर रहा होता है. सारे आपका जो ब्रेन का एक्सिस और जो आपके यहाँ से स्टार्ट होता है जो एड्रिनल ग्लैंड, वो वाला ग्लैंड जो आपकी किडनीज के ऊपर होता है. और यही एजुकेशन मैं औरतों को भी देती हूँ क्योंकि मैं उसकी स्पेशलिस्ट हूँ. तो मैं बताती हूँ उन्हें कि जो ओवरी से आपके हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं, जो BHRT जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, जो उनको यंग और ताज़ा रखता है और सेहतमंद रखता है और जवान रखता है और फर्टल बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड भी पैदा कर रहा होता है. एड्रिनल ग्लैंड से भी हार्मोन्स पैदा रहे होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स होते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं. जो ओवरी के होते हैं वो डिफरेंट काइंड होते हैं. तो ये जब हार्मोनल हेल्थ की हम बात करते हैं तो हमें एक एक हार्मोन का पता होना चाहिए, वो किन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, किन जगहों पे जाके काम कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, किस एज में कितने हार्मोन्स कैसे होने चाहिए. तो ये अगर अवेयरनेस और नॉलेज खवातीन को होगी, आदमियों को मैं कैटर नहीं करती, ठीक है, इसलिए वो मेरे पेशेंट नहीं होते क्योंकि मैं फीमेल हेल्थ के ऊपर एक्सपर्टीज है. तो उसकी लेकिन वो रिलेटेड हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी वो मैरिटल काउंसलिंग में हस्बैंड साथ आते हैं. मैं आदमियों को सोशल मीडिया के थ्रू उनको कहती हूँ एजुकेट करें अपने आप को, ताकि उनको पता हो कि उनकी खवातीन के अंदर हार्मोनल चेंजेस क्या आ रही हैं, ताकि वो वक्ती अब उनको क्रेजी ना कहें ना, उनको कहेंगे यू आर क्रेजी, यू आर हार्मोनल, और वही कह देते हैं कि ड्रामा कर रही है, माइग्रेन्स हो रहे हैं, सर में पट्टी लगा के बैठी हुई है, काम ना करना पड़े. कभी कभी उनकी जेन्युइन हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं. और हमारे कल्चर में कुछ ऐसा ही है कि आदमी डिसीजन ले रहे होते हैं. तो इसकी वजह से आदमियों को एजुकेट करना, उनको पता हो कि दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम, ताकि वो एज ए कपल जाके डॉक्टर से हार्मोनल हेल्थ जो देता है, जिसे हम BHRT प्रोवाइडर कहते हैं, उसके पास जाएगा तो उसे पता चलेगा कि हार्मोन्स को कैसे फिक्स करना है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द होल सिचुएशन कि एक यंग लड़की है 18 साल की, ठीक है, उसकी लाइफ के बारे में बात करते हैं, उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान में, क्योंकि हर मुल्क का डेटा डिफरेंट है, हर मुल्क की बीमारियां भी डिफरेंट है. पाकिस्तान नंबर 1 पर है डायबिटीज़ में, तो हमारे तो मामलात भी डिफरेंट है.
تو مائی کوشچن اس کہ ایک پاکستان کی لڑکی ہے جو کہ 18 سال کی عمر کے بعد وہ اپنی لائف گزارتی ہے اینڈ انٹل لائک 50s 60s 70s اس کا جرنی کیسا جاتا ہے پاکستان میں, ہارمونل جرنی, اینڈ ایز اے وومن اس کو کیا کیا اسٹرگلس فیل کرنی پڑتی ہے اپنی ہیلتھ کو لے کے, جس کی ہمیں اویئرنیس اس وقت کریٹ کرنی ہے کافی زیادہ. اتنا خوبصورت کویشچن ہے لیکن پوری جرنی کو کور کرنا ہے تو بڑا لمبا آنسر ہوگا, تو میرے پاس اتنا میں اس کا لمبا جواب دے سکتی ہوں نا, ایک ایک چیز میں نے کور کرنی ہے. میں تو سیکھ رہا ہوں بیٹھ کر. دیکھیں ایک بچی آئی نا 18 سال کی, اس کے جو ہے پیوبرٹی کوئی 11-12 سال میں اسٹارٹ ہو گئی تھی. آج پہلے تو جو ہے 12-13 سال 14 سال واز نارمل ایج. اب جو ہے پیوبرٹی جب ان کے پیریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے فیمیل آرگنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں, نشو و نما شروع ہو جاتی ہے. آج کل تو اس کی ایج بھی جلدی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو پولوشن ہے ہوا کے اندر, ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, جو ٹاکسنس ہیں جو ہم کھاتے ہیں, جو فوڈ ہم لیتے ہیں, ان میں باہر سے سنتھیٹک ہارمونس ڈلے ہوتے ہیں اپنی مرغیوں کے اندر. مجھے نہیں پتہ اس میں کتنا فیکٹ ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں ان میں ڈلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ساری وہ چیزیں جو سنتھیٹک ہوتی ہیں, ایون جو میک اپ ہوتا ہے اس میں کتنے کیمیکلس ٹاکسنز ہوتے ہیں, یہ آپ کے ہارمونل امبیلنس کرتے ہیں. تو کچھ جینیٹک کمپوننٹ ہوتا ہے, کوئی فیملی کے اندر بھی ہسٹری ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں اور ہارمونل امبیلنس کر دیں تو جس طرح پالیسسٹک اوویرین سنڈروم PCOS جسے کہتے ہیں پاکستان میں کتنے زیادہ پریولنٹ ہے, کتنا زیادہ ہے. میری فیملی میں 2-3 لڑکیوں کو ہے. ہر فیملی میں, مطلب میں اگر نوٹس کرتا ہوں ہر دوسری تیسری لڑکی یہ سفر کر رہی ہے اور بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں, بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں اس کو لے کے. ایبسلیوٹلی. ویری ویری ینگ گرلز آئی ہیو سین ان مائی فیملی, دے آر ویری ینگ اینڈ دے ہیو دس ایشو. تو اس میں جو ہے ہیئر گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ویٹ گین بھی ہو رہا ہے. دے آر ناٹ ایٹنگ مچ بٹ دے آر گیننگ ویٹ. اس کے ڈفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں نا. اب اگر اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوگی, انسولین صحیح طرح کام نہیں کر رہا, جو آگے جا کے ڈائبٹیز کر سکتا ہے. تو یہ خواتین جو ہوتی ہیں بچیاں کبھی کبھی بہت موٹی ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی لین ٹائپ ہوتا ہے. لین ٹائپ بھی پتلی والیوں کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر کامن فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹوسٹرون کے لیول جو اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ہارمون, وہ تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ میل ہارمون جب زیادہ ہوگا تو ان کے بال سخت آنا شروع ہو جائیں گے, ایکنی نکلنا شروع ہو جائیں گے, اسکن بڑی آئلی ہو جائے گی, سر کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے, ہیئر تھن ہو جائیں گے. کیونکہ یہ وہ والی چیزیں ہیں جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ آدمی گنجے ہو جاتے ہیں ہائی ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے, عورتوں کو نہیں ہونا چاہیے, بیلنس صحیح رہنا چاہیے. اب PCOS کی خواتین کو نہ صرف یہ بلکہ پھر اس کی فرٹیلٹی کم ہو جائے گی. تو اب اس کو ایک فزیکلی تو لگ رہا ہے سیلف اسٹیم خراب ہو رہی ہے کہ میں دکھنے میں اچھی نہیں, اس کے اندر سے جو ہارمون ہیں وہ بھی اس کو ڈپریشن انگزائٹی دے رہے ہیں. پھر جو PCOS کا مسئلہ جو سب سے بڑا لانگ ٹرم مسئلہ ہے, فرٹیلٹی تو ہو گئی نا ایک بات کہ بچہ پیدا کرنے میں, کیونکہ وہ سیلز جو ہے اس کی اوولیشن ریگولر نہیں ہو رہی ہے, ہر مہینے وہ انڈا نہیں بنا رہی, اس کے پیریڈ مس ہو رہے ہیں, تو اس کی فرٹیلٹی ڈاؤن ہو گئی ایز کمپیئر ٹو نارمل ہیلدی پرسن. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے, اس کو سنڈروم کہتے ہیں. میٹابولک ڈس آرڈر کا مطلب ہوا کہ جس بچی کو PCOS ابھی ہے, آنے والے ٹائم میں, ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی کیا ہے اور بعد میں کیا ہوگا, تو آنے والے ٹائم میں اس کا ہارٹ ڈیزیز, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ اس کو ڈائبٹیز کا رسک, کیونکہ اس کو پہلے انسولین ریزسٹنس ہے, زیادہ ہو سکتا ہے. اور اگر اس کا وقت پہ اس کا باڈی میس انڈیکس یعنی کہ اس کا ویٹ کم نہیں کیا تو ویٹ اوبیسٹی کی وجہ سے اس کو اوبیسٹی کی بیماریاں لگ جائیں گی. اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ PCOS کی خواتین کو بہت, میں کہتی ہوں اور بہت زیادہ لوگ پھر اس بات کا کہتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ آپ کے پیریڈ آلریڈی ارریگولر ہے, آپ کے پیریڈ آلریڈی, آپ کا جسم آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے ہارمونل امبیلنس ہے. اپنے فوراً سے پہلے ایک ٹرینڈ ڈاکٹر جو ہارمونس والا ہے اس سے اپوائنٹمنٹ لیں, اپنے ہارمونس کو فکس کریں. کیونکہ زندگی میں بچہ پیدا کرنا ایک ون ایسپیکٹ, ہیلتھ از اندر ایسپیکٹ. کچھ لوگوں کو بچے نہیں چاہیے, وہ ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو دونوں چیزیں چاہیے, اور ہمارے کلچر میں دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن ایسی خواتین کے آلریڈی پیریڈ خراب ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی فرٹیلٹی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, ان کو مینوپاز کیا ہوتا ہے جب پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں عورت کے اندر اور ہمیشہ کے لیے اس کی فرٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے. مینوپاز عام طور پہ 50 سال میں جا کے ہوتا ہے, لیکن ایسی خواتین کو اگر ان کا کنٹرول نہ کیا جائے تو ان کو ٹائم سے 3-4 سال پہلے پیریڈ ختم ہو سکتے ہیں. تو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے لانگ ٹرم سوچیں آپ کے کیا نقصانات ہوں گے. اس کی وجہ سے جلدی خواتین کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے.
اور پھر میں یہ ایسی خواتین کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ تمہاری بایولوجیکل کلاک، ہم بایولوجیکل کلاک ہے نا لڑکی کی، خدا نے اس کو انڈوں کے ذخیرے کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے، وہ آدمی کی طرح ہر مہینے نہیں بنا رہی. آگے انڈوں کا ذخیرہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، ایگز کیا ہوتے ہیں ایگزیکٹلی؟ اچھا، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ اووریز کے اندر جو ماں کے اندر ہی بنے ہوتے ہیں اس کے وہی تو اووری ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ بچی ہے، یہ فیمیل جینڈر ہے، ٹھیک ہے. جب وہ پیدا ہو گئی تو اس کے اندر ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ 1 ملین 2 ملین انڈوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب اس کی پیوبرٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہارمونز چینج ہوتے ہیں، برین سے اس کے ڈفرینٹ ہارمونز آ کے اووری کو سگنل دیتے ہیں کہ بھئی اب تم جوان ہو، اب تمہیں ماہواری پیدا کرنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب تم میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آ جائے گی. کیونکہ جب پیریڈ جس طرح پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا، آپ موویز دیکھتے تھے، کوئین ہے، بچیاں پرنس اور کوئین کی دیکھیں، آپ فیری ٹیلز بھی دیکھیں یا کوئی ایسی امپائر والی نا ایپک موویز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ جا کے شیٹ چیک کرتے تھے کہ اس کو گیم آف تھرونز کہ وہ شیٹ چیک کرتے تھے کہ بچی کو پیریڈ آیا کہ نہیں. انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ناؤ شی از ریڈی ٹو گیٹ میرڈ. پرانے زمانے کی بات کر رہی ہوں. شی از ریڈی ٹو گیٹ میرڈ کا مطلب یہ ہوا شی از ریڈی ٹو ہیو ٹو بیئر چلڈرن، کہ اب یہ کنگ کے بچے پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت آ گئی ہے، کہ اب یہ ایک بچی سے خاتون ویمن ہوڈ میں چلی گئی ہے. اس کا یہ کانسیپٹ ہوا. تو وہ جو انڈے ہیں اس وقت بننے شروع ہو گئے، لیکن صرف 300K رہ گئے. کہاں ملین، کہاں 300K، اتنے کم ہو گئے، کم ہوتے رہتے ہیں. ہر مہینے اس کے بعد یہ اس کی کوانٹٹی کم ہوگی، اوولیشن ہوگی، ہر مہینے ایگ کم ہوں گے، ہر مہینے کم ہوں گے. تو 20s میں 24 کی جو لڑکی ہوتی ہے، 23 24 رف نمبر دے رہی ہوں، پیک پہ اس کی فرٹیلٹی ہوتی ہے. کیونکہ جو اس کے انڈوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اس کی بھی کوانٹٹی اچھی ہے، اور اس کے ساتھ دا کوالٹی آف ایگ، خالی کوانٹٹی نہیں، کوانٹٹی تو ہر بڑھتے ایج میں کم ہو رہی ہے، کوالٹی بڑی زبردست ہے. تو اس کی وجہ سے فار ہر ٹو گیٹ پریگننٹ، صرف پریگننٹ ہونا نہیں بلکہ اچھی پریگننسی کو مینٹین کرنا، مس کیریج کا رسک کم ہونا، اور جو جینیٹک ڈس آرڈر ہوتے ہیں جو کیونکہ ایگ کی کوالٹی اچھی نہ ہو تو بچے کے اندر جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، عورت اور مرد کی آپسی تعلقات ہوتے ہیں تو سپرم اور ایگ آپس میں ملتا ہے. تو اگر کوالٹی دونوں میں سے کسی کی بھی خراب ہو، تو اگر آدمی کی خراب ہے تو عورت کو تو پریگننسی نہیں ہوتی زیادہ تر، لیکن اگر ہو گئی یہ کیا کہتے ہیں عورت کا انڈے کی کوالٹی خراب ہے تو پریگننسی ہوگی تو آگے جا کے مس کیریج ہو سکتا ہے. اور اگر مس کیریج نہ ہو تو کبھی کبھی ڈاؤن سنڈروم، اسپیشل نیڈ، ایسی جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بچے کے اندر، جسے ہم کہتے ہیں ہینڈی کیپ، اللہ معاف کرے کسی کو، اللہ میاں سب کو نارمل ہیلدی بچے دے، لیکن وہ اس طرح کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انڈوں کا ذخیرہ، نمبر، کوالٹی اینڈ جو کوانٹٹی اینڈ کوالٹی دونوں میٹر کرتے ہیں. اب یہ بچی 30 میں چلی گئی، 30 میں انڈوں کا ذخیرہ اور کم ہو گیا، 40s میں تو بالکل کم ہو گیا. آپ کا جو 30 میں تھا اگر 38 تھا، 40 تھا، 40s، اور جب آپ 40 سال سے کے اوپر ہو گئے تو 10,000 رہ گیا صرف. اور جب آہستہ آہستہ آپ کو پیری مینوپاز ہو گیا، آپ کے پیریڈ 40 سال سے اوپر کی خاتون کے پیریڈ اوپر نیچے شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح سے پیوبرٹی ہوئی تھی نا، اس کے ایک دم ہارمون پیدا ہوئے تھے، وہ جوان ہوئی تھی تب بھی ہارمون اوپر نیچے ہو رہے تھے، تب وہ ایڈجسٹ ہو رہی تھی فرام بچپن سے جوانی کو. اب جب وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف، بڑھاپا سننے میں برا لگتا ہے لیکن چلو خیر، صحت مند بڑھاپا صحیح. لیکن وہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں آپ ہمیں ایج شیمنگ کریں. میں ایج شیمنگ نہیں کر رہی، I'm talking about real science, I'm talking about medicine, research جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے زندگی، یہ بیسک باتیں آپ کو نہیں پتہ ہوں گی. آپ اپنے فیصلے کیسے کریں گے کہ میں نے کون سے ٹائم میں کیا ڈیسیژن لینا ہے؟ ٹھیک ہے. اب 40 سال کی خاتون کے پیریڈ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو پیوبرٹی والا تھا، جوانی سے وہ جو بچپن سے جوانی میں گئی، اب جوانی سے ٹو اندر ٹرانزیشن آف لائف، ٹو اندر لائف جو کہ بڑھاپا کہہ لیں یا جس کو ہم پیری مینوپاز کہیں گے. تب اس کے انڈے 10,000 تک رہ گئے. اب اس کے بعد جب وہ مینوپاز، جب پورے سال کے لیے ماہواری ختم ہو گئی. ماہواری کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ آپ کے انڈے ختم ہو گئے. آپ کے انڈے ختم ہو گئے تو آپ کے انڈوں سے ہی تو بچہ پیدا ہو رہا تھا. اب آپ کی صلاحیت ٹو ہیو اے بیبی ختم ہو گئی. مینوپاز کا مطلب ہے کہ آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے. میں معجزے کی بات نہیں کر رہی کہ کوئی 60 سال میں، فیکٹس کی بات کر رہے ہیں. ہاں، کہ کوئی کہتا ہے پاگل ہیں لوگ، تو چھوڑ وہ جی میری تو نانی کا 60 سال میں اس کا بچہ ہو گیا تھا. اس لیے تو آپ اس ایک نانی کی بات کر رہے ہیں جو ایک 60 سال میں بچہ جس کا پیدا ہو گیا تھا،
وہ پھر ایک نیوز پہ بھی آ گئی تھی. ہم معجزات کی, آپ نوٹس کریں پاکستان میں جب بھی لوگ بات کرتے ہیں تو ہم نا لوگ میجورٹی یا پھر فیکٹس کی یا پھر ایوریج سائز کی بات نہیں کرتے, لوگ ایکسیپشنل کیس لے کر آتے ہیں, پروفٹس کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ نام لے آئیں گے, مبارک نام جو کہ اللہ نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے فار ڈفرینٹ ریزن. ہم ان کو اپنے سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ بھئی حضرت خدیجہ کی شادی رضی تعالیٰ عنہ نے اس ٹائم پہ کی تھی, لیکن ان کی شادی تھی, ان کے بچے تھے, یہ ایک الگ سٹوری ہے. وہ ہسٹری, ریلیجن ایک الگ ہے. ہم بات کر رہے ہیں پیور سائنس کی, ریسرچ کی, کہ کس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے. اگر کوئی 60 سال کی عورت میں جا کے بچہ پیدا کر بھی لیتی ہے, آپ کی نانی نے کیا تھا, تو دیٹس وائی شی از اے نیوز. لیکن آپ نے صحیح کی کہ وہ نیوز پہ بھی اسی لیے آئی تھی کیونکہ ساری ریئر چیز ہے, وہ ایک ریئر چیز ہے. مینوپاز ختم ہو گیا, 40s میں مینوپاز ہو گیا, 50s میں نہیں, پیری مینوپاز ہوا 40s میں, ابھی بھی بچہ پیدا ہو سکتا تھا, لیکن وہ اس ٹرانزیشن میں گئی, ہارمون اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اب جب آپ کے 50 سال کی عورت کے پیریڈ جو ہے ختم ہو گیا پورے سال کے لیے, کیونکہ اس کے انڈے پورے ختم ہو گئے, صرف 100 تک رہ گئے, اب وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی. فرٹیلیٹی, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت تو ختم ہو گئی, لیکن اووری ہارمون بھی تو بنا رہی تھی. اب جب ہارمون جو آپ کے جسم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, جنہوں نے آپ کو جوان رکھا ہوا تھا, جن کو صحت مند رکھا ہوا تھا, وہ بھی تو ختم ہو گئے. وہ آپ کے دماغ کو بچایا ہوا تھا, اس نے الزائمر ڈیزیز سے, میموری لاس سے, ڈپریشن سے, اینگزائٹی سے. آپ کے ہارٹ کو بچایا ہوا تھا ہارٹ ڈیزیز سے, ہارٹ اٹیک ہونے سے. آپ کی ہڈیوں کو بچایا ہوا تھا ہارمونز نے, کھوکھلا ہونے سے, آسٹوپینیا سے, آسٹوپروسس سے. آپ کی جو سیکشول پارٹ ہیں اس کو بچایا ہوا تھا, ہیلدی رکھا ہوا تھا. اب آپ کہیں گے وہ تو ڈرائی ہو گیا, میں اپنے, آپ کی سیکشول ڈیزائر کم ہوگی, آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں جائیں گے, آپ لڑیں گے, جھگڑیں گے. آپ کی جو کوگنیٹو, آپ کا برین فاگ, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی متاثر ہوگی. آپ کے جو ہارمونز اوپر نیچے ہو رہے ہیں پیری مینوپاز میں, اس سے موڈ سوئنگز آئیں گے, عورت جھنجھلاہٹ میں, اریٹیبلٹی میں, لڑے گی, بچوں کو مارے گی. سننے میں برا لگ رہا ہے بٹ کچھ میں یہ علامات بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ان خواتین سے جا کے بات کریں جو اس میں سے سفر کرتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے ایکسرسائز کرتے ہیں, بڑے فزیکلی فٹ ہیں, ہمیں تو نہیں ہوگا. بہن میری, جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ سب کو ہوگا. کرۂ ارض میں جتنی خواتین پیدا ہوئی ہیں, اگر آپ خاتون ہیں, آپ کا کروموزوم XX ہے, کچھ اور نہیں ہے, تو آپ کو یہ ہوگا. آپ کو مینوپاز ہونا ہے, آپ کو پیری مینوپاز ہونا ہے, علامات آپ کو ہونی ہے, انفلیمیشن آپ کو ہونی ہے, بیماریاں آپ کو آنی ہیں. ساری عمر آپ نے کوئی آب حیات نہیں پیا, نہ آپ نے کتنے کے وائٹامن سی اور انجیکشنز لگا لیں گے کہ یو ول اسٹے ینگر ہیلدیئر, باہر کو بہتر کر بھی لیں گے تو اندر کی جو ہارمونل ہیلتھ ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے ہارمون کا جاننا, سمجھنا, اویئرنیس, کون سے ٹائم میں ہم نے کیا کرنا ہے, زندگی کے فیصلے اپنی انیٹمی, بایولوجی, جس ساخت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ سمجھ کے کریں. یہ تو میں نے آپ کو ایک پورا ایک اسٹرکچر دیا نا, یہ زندگی آؤٹ لائن دی, لیکن آپ اب یہی بچی PCOS ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا ایک جرنی چل رہا ہے. اس کو چاہیے کہ ذرا اپنا لائف کو جلدی دیکھے, اپنے ہارمونس کو جلدی دیکھے, اپنے ویٹ کو جلدی دیکھے, نالج لے جا کے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو صحت مند کرنا ہے. اب یہ بچی 40s میں 24 میں چلے گی, 40 تو بعد میں بیچ کا جو لائن آ رہا ہے 24 میں چلے گی. اب 24 میں, یا ایک نارمل لڑکی لے لیں 24 ایئر کی جس کو PCOS نہیں ہے, ان کے اپنے مسئلے مسائل شروع ہو گئے کہ بھئی اب ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, ہم نے بچے کب پیدا کرنے ہیں, ابھی کریں یا بعد میں کریں, اس ورسز 35 ایئر اولڈ, ہم نے شادی کب کرنی ہے, ہم نے فلاں کام کب کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی ہارمون, اور پھر میں تو 40 سال تک میں نے ڈگریاں لینی ہیں. یا ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اچھا رشتہ نہیں آیا, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائسیز ہیں. آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی کے کون سے حصے میں 10 سال کی بچی چھوٹی ہے, 15 سال سے لے کے 20 سال تک کیا کرنا ہے, میں نے 20 سال سے لے کے 30 سال تک کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. 30 سال سے لڑکی جو بچی کو پتہ ہونا چاہیے کہ 30 سال سے 40 سال میری زندگی کے کیا ڈیسیجنز ہونے چاہیے. اور وہ ڈیسیجنز آپ نے صرف فائنینسز کو دیکھ کے نہیں کرنا کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں, میں پیسے کمانا چاہتی ہوں, میں اس فلاں لڑکے سے شادی کروں گی جس کا 6 فٹ قد ہے, جو بڑا رچ ہے, اور یہ ہے فلاں فلاں. آپ نے یہ ڈیسیجنز لینے ہیں زندگی کے, اپنی جسم کے اندر جو ہارمونس ہیں, جو آپ کی انیٹمی ہے, اس کو سمجھ کر. کیونکہ اگر یہ نالج آپ کو نہیں ہوگا تو زندگی میں بہت دفعہ, میرا دن رات کا یہ کام ہے, میرے پاس خواتین آتی ہیں سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں 40 سال کی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا
کہ ہم نے ڈیسیجنس اپنی بایولوجی کو سمجھ کے لینے ہیں. ہم تو اتنے بزی تھے پیسہ کمانے میں یا ہر ایک کو ریجیکٹ کرنے میں, یا ہماری پرائرٹیز فرق تھیں, نالج نہیں تھا, انفارمیشن نہیں تھی. لیکن بہت ساری لڑکیاں اس ایج میں بچے پیدا کرنا بھی نہیں چاہتی, شادی بھی نہیں کرنا چاہتی. اس لیے میں کہتی ہوں نہیں کرنا چاہتی, اپنی بایولوجیکل کلاک کا انفارمیشن لیں, اپنے نالج لیں, یہ ہارمونل ہیلتھ کو سمجھیں, پھر اپنا فیصلہ کریں کہ میں نے کون سے ٹائم میں شادی کرنی ہے. یہ سارے لوگ کہتے ہیں آج کل پوڈ کاسٹ میں سب سے جو کامن کوشچن ہے, ایک شادی کرنے کی اچھی عمر کیا ہے, یہ آج کل بڑا چلا ہوا ہے. زندگی میں نہیں سوال کیا یہ. اچھا اور نہ ہی کروں گا کیونکہ ایک شادی عمر کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی. نہیں, عمر ہے. نہیں ویسے یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیٹ از وٹ آئی ایم سیئنگ. ہر پوڈ کاسٹ آ کے یہ سوشل میڈیا پہ پوچھ رہا ہے شادی کرنے کی عمر کیا ہے. بھائی ٹھیک ہے, شادی کرنے کی اگر آپ ایک جنرل لے مین میں لیں تو جی میرے تو خواب ہیں کہ پہلے میں فائنینشیلی اسٹیبل ہو جاؤں. وہ لڑکی کو فائنینشیلی اسٹیبل ہو جانا چاہیے, لڑکے کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیسہ کمانا چاہیے, پھر ہمیں ایک فیملی اچھی ملنی چاہیے. یہ ایک اوپر کی وہ ہے ساری جو کہتے ہیں آئس آن دا کیک کہ آپ کو یہ انفارمیشن, میرے یہ کرائٹیریا ہیں. بھائی جو بیسک چیزیں ہیں وہ پہلے سمجھ لیں آپ کہ آپ کی باڈی کیسے کام کرتی ہے, آپ کے ہارمونس کیسے کام کرتے ہیں, آپ کی اندر کی صحت, آپ کے ایگز کب تک کام کریں گے. اپنے آپ کو جب آپ آدمی کے ساتھ پھر اس کو کمپیئر کریں آدمی کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ آدمی کی انیٹمی کیسے کام کرتی ہے. مرد جو ہے وہ مرد کو ہم مرد کیوں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی پرانے زمانے میں ایڈیمس بنے ہوئے تھے, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد یہ کیوں کہتے تھے بڑے بزرگ, یہ سیانے لوگ کیوں کہتے تھے, ان کو سائنس نہیں پتہ ہوتی تھی, ان کو ریسرچ نہیں پتہ ہوتی تھی. یہ محاورے, یہ ایڈیمس پرانی حکمت اور دانش مندی سے نکلے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس کی کوئی روٹ ہے, اس کی کوئی جڑ ہے جو ہمیں نہیں پتہ تھی. ہم ڈگ ڈیپ نہیں کرتے اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ او مرد بھی ہمارے جیسا ہے, عورت بھی. بہن, عورت اور مرد میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تبھی ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کی سیریبرل کیپیسٹی جو ہوتی ہے, دماغ کی جو سوچنے سمجھنے کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت, جو آپ کا فرنٹل کارٹیکس کام کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے ہارمونس کے نیچے ہے, وہ بھی آپ کا انفلوئنسڈ ہو رہا ہے ود ہارمونس. اب آپ ریپروڈکٹیو سسٹم اور جو آپ کے پورا جو آپ کی ساخت بنی ہوئی ہے, جو آپ کا بریسٹ ہے, آپ کا پیوبک ایریا ہے, جو آپ کی چیسٹ ہے, جس طرح آپ کا میٹابولک سسٹم ہے, جو آپ کی اووریز ہیں, جس طرح آپ کا برین کام کرتا ہے. آپ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی اتنا پیشنیٹلی ڈیپ نہیں جاتے جب تک کہ انڈر لائنگ آپ جڑ اکھاڑ کے لیں. میں بھی ایسی نہیں تھی پہلے, اگر آئی ووڈنٹ لائی, میں اس طرح کام نہیں کرتی تھی. میں بھی جو ہے, اب میرے آفس میں کوئی آتا تھا, میں کہتی تھی پیپ سمیئر کرو, پیسے کماؤ, نکل جاؤ, اگلا پیشنٹ. یہ چیز وہ ہے جو کہ پھر مجھے پتا چلا کہ دیر از سو مچ گیپ, دیر از سو مچ لیک آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس انفارمیشن کہ ہم سپرفیشل باتوں کے اپنے اوپر زندگی کے ڈیسیجنس لے رہے ہیں اتنے میجر. اور کیونکہ میں 2-4 سال سے یہ پوڈ کاسٹ کرتی ہوں تو مجھے سے یہی پوچھتے تھے کہ شادی کب کرنی ہے, تو میں اس میں بات کیا کرتی تھی کہ لڑکا فائنینشیلی اسٹیبل ہو جائے, لڑکی جو ہے وہ بھی ہو جائے, اس کو بھی یہ دیکھنا ہے. جیسے جیسے آپ میچیور ہوتے ہیں, جیسے جیسے آپ ایوالو کرتے ہیں, آپ کی لرننگ ہوتی ہے, آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کتنا لرن کرنا ہے, کتنا گرو کرنا ہے, اسٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سائنس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, اس کی بیسک انڈر لائنگ ریزنس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کے فیصلے آپ نے جتنے بھی کرنے ہیں وہ پہلے آپ یہ انفارمیشن لے لیں. اس کے بعد جب دیکھیں, جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا, تو آپ اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ فیصلہ لینا ہے, تم نے اسکول میں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا سنگر بننا ہے, یہ ساری چیزیں تمہاری چوائس ہے. اس کے پلس مائنس دیکھ لو اور اس کے بعد اس کے نقصانات دیکھ لو کہ اگر تم نہیں بنو گے, تم انجینئر نہیں بنو گے تو کیا نقصان ہوں گے, بن جاؤ گے تو کیا ہوگا. لیکن پھر جو فیصلہ لو اس کے رسپانسبل ہو, اس کے تم ذمہ دار ہو, اس کے پیچھے پچھتاوا نہ ہو. لیکن پچھتاوا کیسے نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو اویئرنیس نہیں تھی, انفارمیشن نہیں تھی. خواتین جو ہیں اب اگر اپنی بایولوجی, اپنی ہارمونل ہیلتھ سمجھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ میں نے 20 سال میں شادی نہیں کرنی, 24 میں نہیں کرنی, میں نے 30 میں کرنی ہے, تو آپ کو اپنی بایولوجیکل کلاک کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنے انڈے رہ جائیں گے اور میرے پاس کتنے ایگز ہوں گے, میری کوالٹی آف ایگ کیا ہوگا, میرا پریگنینسی جلدی نہ کرنے کا نقصان کیا ہے, لیٹ کرنے کا نقصان کیا ہے, یا میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی تو کیا نقصان ہے. ڈیورس ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے مجھے بندہ اچھا نہ ملے, ہو سکتا ہے مجھے ڈیورس کے بعد خود کام کرنا پڑے. وہ کلچرل نارمس ہیں, وہ ویری کر سکتے ہیں. وہ ویری کا مطلب ہے وہ فلکچویٹ کریں گے. آپ کا ہسبینڈ اچھا ہے
تو آپ کی لائف اچھی ہے, ہسبینڈ اچھا نہیں ہے آپ کی لائف اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. آپ کی اچھی فیملی میں شادی ہو گئی آپ لکی ہیں, اچھی فیملی میں شادی نہیں ہوئی آپ لکی نہیں ہیں. یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جو اوپر نیچے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا چوائسیز, کس فیملی میں شادی کی. جو چیز چینج نہیں ہوتی وہ آپ کی اندر کی ہیلتھ اور انیٹمی اور ہارمونل ہیلتھ ہے. وہ ایک فکسڈ جو ہے وہ ویریبل نہیں ہے, وہ ایک ہوتا ہے نا ڈینومینیٹر, اور وہ جو چیز نہیں بدل رہی وہ آپ کی اندر کی انیٹمی ہے. پھر آپ جتنی مرضی کہانیاں ڈالی جائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اپنے اندر کی ہیلتھ کو سمجھ لیں, پھر ڈیسیژنس لے لیں کہ میں نے کون سے کام پہ کیا کرنا ہے. بہت آپشنز ہیں, بہت سائنس آ گئی ہوئی ہے. اب تو جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرنا چاہتے, یا اچھا بندہ مرد نہیں ملتا, ایگ فریزنگ کرا لیتی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں, میں نے کافی سنا ہے, لڑکے بھی کافی بول رہے ہیں. میرا ایک دوست ہے وہ تو ایک نمبر کا چھوڑو بندہ ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ آئی تھنک ہی از 42-43 ایئرز اولڈ. ہی واز لائک کہ میں جب 28 سال کا تھا نا, میں نے کیلیفورنیا میں اپنے ایگز فریز کرا لیے تھے. آدمی کے اندر تو ایگ ہوتے نہیں. تم نے کون سے ایگز فریز کرا لیے تھے بھائی, تو نے کوئی ڈی فریزر میں تو نہیں رکھ دیا تھا؟ آدمی کے اندر ایگز نہیں ہوتے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آج کل کیا ڈائلاما کیا چلا ہوا ہے, وہ وہی بات چلی ہوئی ہے. کیونکہ زمانہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں, اور ڈیورس کا ریٹ اتنا ہائی ہو گیا کہ سارے لوگ ڈرتے ہیں. ایک ہیزیٹیشن ہے, ماں باپ بھی ڈرتے ہیں. پہلے ماں باپ کہتے تھے جلدی شادی کر دو. جلدی کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. جلدی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے 18 سال میں کر دی, وہ جلدی ہے. کچھ لوگوں کے لیے 18 سال جلدی نہیں ہے, کچھ لوگوں کے لیے بہت جلدی ہے. یہ وہ چیزیں 25 سال جلدی ہے, ان کے کلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کے 25 سال بھی جلدی ہے, وہ کہیں گے میری بچی تو بھی پڑھ رہی ہے, پہلے یہ ہم نے تو 27 سال سے پہلے نہیں کرنی. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے کلچر کے مطابق, آپ کی براٹ اپ کے مطابق, آپ کے گھر کے ماحول کے مطابق اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. یہ آپ کا ایکسپوجر کتنا, آپ کا ایکسپوجر برا تھا, آپ کی بڑی بیٹی کی ڈیورس ہو گئی, تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, یہ پہلے ایک مرد کی طرح, ہمارا لڑکا لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے, یہ بن جائے اپنا مرد گھر کا, اور اس کے بعد پیسے کمائے, پھر ہم دیکھ لیں گے شادی کا. یہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. پرسنل ایکسپیرینس خراب ہوا, اگلی پوری زندگی آپ نے اس کی بیس پہ فیصلے کر لیے. کسی ایک عورت کا پرسنل ایکسپیرینس ایک مرد سے خراب ہوا, اس نے اگلی فیصلے کر لیے کہ سارے ہی مرد برے ہیں. جنرلائز کر دیا نا, کیونکہ میرا ایکسپیرینس خراب تھا کسی ایک مرد کے ساتھ. کسی نے میرے پہ چیٹ کیا تو مجھے لگا کہ ساری عورتیں گولڈ ڈگرز ہیں, ساری عورتیں جو ہیں وہ گولڈ ڈگرز, آپ کو ساری ٹرمز پتہ ہیں آج کل کی, یہ ساری عورتیں جو ہیں یہ چیٹ کرتی ہیں پیسے کے پیچھے. یہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. آپ کو وہ آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز, پھر آپ ایک بٹر انسان بن جاتے ہیں کبھی کبھی, اور آپ کڑواہٹ پن دنیا میں لے کے چل رہے ہو. چانسز بھی آپ پھر آسانی سے دیتے نہیں ہیں, جیسے جتنا پہلے آپ اوپن اپ ہوا کرتے تھے, اوپر ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ولنریبل نہیں ہوتے آپ کسی کے سامنے, آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو لے کے ہر چیز پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. چیزوں کو ایز از لینا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ یہ فیکٹس ہیں, یہ سائنس ہے. میں پیورلی سائنس کی بات کرتی ہوں, اس کے اوپر آپ اپنے فیصلے کریں. اب ایگ فریزنگ ہے, اگر کوئی بچی میرے پاس آتی ہے, مجھے آ کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میری پہلے ڈیورس ہو گئی تھی, یا چلو ڈیورس نہیں ہوئی تھی, مجھے کوئی اچھا مرد ہی نہیں مل رہا, میں نے 35 سال تک ٹکا کے پیسے کمانے, اپنی ڈگریاں پوری کرنی ہے, 35 سال کے بعد میں نے شادی کرنی ہے. تو پھر میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ اچھا اب 35 سال کے بعد آپ کا جو ایگز ہے اس کی کوانٹٹی کم ہو رہی ہے, آپ کا ڈاؤن سنڈروم, ایب نارمل ہونے کا بچہ پیدا ہونے کا چانس, اور اس کے بعد وہ 1 in 400 ہو جاتا ہے, یعنی کہ 400 میں سے کوئی ایک بچہ ایب نارمل ہو جائے گا. آر یو ولنگ ٹو ٹیک دیٹ رسک؟ فیصلہ کرنا ہے نا آپ نے. آپ ان کو اسٹیٹس دیتے ہیں, ان کو فیکٹس دیتے ہیں, سائنس کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مس کیریج کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے, پریگنینسی ہو جائے گی تو بلڈ پریشر کا ریٹ ہو سکتا ہے, ڈائبٹیز کا ریٹ ہو سکتا ہے, پری ایکلمزیا ہو سکتا ہے, آپ کا پریگنینسی پری ٹرم لیبر ہو سکتی ہے. تو یہ سارے پریگنینسی کے پرابلم بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں ایک بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ. آر یو اوکے ود دیٹ؟ وہ کہے گی وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یا وہ کہے گی نہیں مجھے پتہ ہے نا, آئی ایم اوکے ود دیٹ, میں بہت فزیکلی فٹ ہوں, میں بڑا خیال رکھتی ہوں. تو بات یہ نہیں کہ ہوگا, بات یہ ہے کہ چانسز ہیں. آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ میں سوشل میڈیا سے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ لوگ نیچے کمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں میں نے تو 40 سال میں بچہ پیدا کیا تھا, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. بین پیورلی سائنس کی بات چل رہی ہے کہ 40 سال کے بعد زیادہ ہو جائے گا رسک. ضروری نہیں کہ ہوگا, لیکن ایز کمپیئر ٹو 30 زیادہ ہو جائے گا. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی یہ کسی نہ کسی ریسرچ کی بیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کچھ ہزاروں لوگ ہیں, ان کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی ہے اور یہ سیمپل سائز آیا, لاکھوں کروڑوں لوگوں پہ ریسرچ ہوتی ہے. تو آپ کا جو اپنا پرسنل قصہ ہے
وہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ فیکٹ نہیں ہو سکتا. فیکٹ وہ ہے جو کہ ریسرچ ہوئی ہے اور جو کہ سائنس کہہ رہی ہے. اور جو گراف بنتا ہے ہم ایکسٹریمز میں نہیں جاتے کہ یہ ایک بندی 40 سال کی تو بڑی ہیلتھی تھی اور یہ والی جو ہے اس کو بیماری ہو کے ہی رہے گی. گراف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے بیچ کا گراف میجورٹی کا جو کامن تھنگس ایوریج لینی ہوتی ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرو گی تو یہ میں پھر 35 کو بتاتی ہوں کرو جا کے پیسے کماؤ اور تم نے بندہ جب تک اچھا نہ ملے نہ کرو شادی, لیکن تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم آ جائیں گے. کچھ عورتیں کہتی ہیں نہیں بھائی پھر ہو سکتا ہے میری شادی 4 سال نہ ہو 5 سال نہ ہو, میرے اوپر بھی ذمہ داری, آج کل لڑکیوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے پیسے کمانے کی, فیملی چلانے کی, لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اسٹائل بدل گیا, انفلیشن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا نا میم. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کرنی نہیں. پھر وہ ایگ فریزنگ کروا لیں, آج کل ایگ فریزنگ ہو جاتی ہے. ایگ فریزنگ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انڈا ہے اس کی کوالٹی 35 کے بعد تو اور خراب ہو جائے گی, تو اس کی وجہ سے میں کہتی ہوں پھر ایگ فریزنگ کروا لیں, ایگ نکال کے فریز کر لیتے ہیں, جب آپ کی شادی ہو جائے گی باہر لیب میں کر لیتے ہیں آپ کے اندر نہیں, تو وہ جب شادی ہو جائے گی تو وہ انڈے نکال کے پھر آپ ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ باہر میٹنگ کر کے اس کو واپس, جس طرح IVF کا پروسیس پارشل پروسیس کہہ لیں اس سے, تو یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے. لیکن اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ 35 سال کے بعد ہمیں آئی خاتون اور میرے پاس شادی بھی ہو گئی ہوئی ہے اور اب وہ بچہ پیدا کرنے کی کچھ ٹرائی مار رہی ہے بڑے عرصے سے, اس کا بچہ نہیں ہو رہا, تو پھر میں اسے کہوں گی کہ جلدی ایکٹیو ہو جاؤ, پھر کیونکہ 40 سال کے بعد تو اور کم ہو جائے گا چانس. تو 35 سال کے بعد میں ایسی خواتین کو کہتی ہوں 6 سال نارمل نیچرل ٹرائی مار لی ہے نا, نہیں ہو رہا تو اور ٹائم ویسٹ نہ کرو, بایولوجیکل کلاک کے اوپر ہو, گو اینڈ سیک ہیلپ فرام فرٹیلیٹی ڈاکٹر, جا کے ایک کنسلٹیشن اسپیشلسٹ سے بنتی ہے. ان چیزوں کو ہمیں اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے. کچھ عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں ہم 3-4 سال سے ٹرائی مار رہے ہیں, اب ہم نے 38 کے تھے کوشش شروع کی تھی, اب ہم 42 کے ہو گئے ہیں. تو وہ جو ٹائم پیریڈ بڑا پریشیس ٹائم تھا, اس ٹائم پہ آپ کی ایگز کی ہو سکتا ہے کچھ ابھی اچھی کوالٹی تھی, 4 یا 5 سال آپ نے نیچرل گزار دیے. تو یہ جو گائیڈنس ہوتی ہے بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ایج کے مطابق آپ یہ دیکھیں, ہر بندے کے حالات فرق ہوتے ہیں, حالات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جو آپ کی سائنس ہے, جو آپ کی انیٹمی ہے وہ فرق نہیں ہے. اس کی بیسس پہ آپ اپنی روڈ میپ بنائیں زندگی کا کہ میں نے کب کیا کرنا ہے, میری پرائرٹی کیا ہے. اگر کسی عورت کی پرائرٹی یہ تھی کہ بچے تو میں لو کرتی ہوں, میں بہت میٹرنل ہوں اور مجھے بچے چاہیے, وہ پھر اپنی پرائرٹی بدل لے گی کہ میں ذرا جلدی کوشش کر لوں, امی ابو کو کہوں کہ ذرا رشتہ اچھا اور زیادہ بھی چاہیے ہوں کسی کو, ہاں اور زیادہ چاہیے. اور اگر پھر وہ کچھ لوگ کہیں گے جی کہ میری تو پرائرٹی نہیں ہے, آئی ڈونٹ ایون کیئر. اچھا ایسی بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل, کیونکہ ایکسپیرینس غلط ہوتا ہے, کوئی بوائے فرینڈ دھوکہ دے گیا, کوئی مسئلہ پڑ گیا, کوئی پرسنل بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا, یا ذمہ داریاں, یا پھر ہم دیکھتے ہیں نا نیگیٹیوٹی اسپریڈس مور فاسٹر. تو آس پاس جس طرح کے ہم واقعات دیکھتے ہیں, کسی اپنی دوست میں, کزن میں, رشتے دار میں, کسی کوئی خاتون تھی جن کی ارلی ڈیورس ہو گئی, ان کا بچہ بہت چھوٹا ہے, بیٹا بیٹی, اور اس بچے کی زندگی بھی خراب ہو گئی اور وہ لڑکی کی بھی زندگی خراب ہو گئی, اور مرد جو ہے اس کا تھا وہ تو نکل گیا. بلڈی ہیل, بٹر نیگیٹو ایکسپیرینس, بٹر نیگیٹو ایکسپیرینس کسی کا ہوا, اس سے آپ نے سیکھ لیا. پھر اس کے قریب کے لوگ بھی جو ہے نا, دور کے لوگ سراؤنڈنگ کے ڈر جاتے ہیں. اب اس ڈر کی بیسس پہ آپ نے ڈیسیژنس نہیں لینے. آپ نے اگر ڈیسیجنس لینے ہیں تو ایک بیٹھ کے روڈ میپ بنانا ہے کہ اچھا وہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ وہ چیزیں جس طرح میں نے پہلے کہا چینجنگ فیکٹرز ہیں, یہ بدل, ضروری نہیں کہ اس کو گندا بندہ ملا تو آپ کو بھی ایک برا مرد ملے گا, ضروری نہیں ہے. یہ چیزیں بدلتی ہیں, یہ آپ کی لک, آپ کی ہارڈ ورک, جو آپ کا ایکسپوجر ہے, جو آپ کی زندگی میں چل رہا ہے. لیکن اگین اب یہ والی خاتون جو میرے پاس آئے گی, اس کو پھر میں یہ کہوں گی کہ ذرا کوشش کریں کہ اگر جلدی نہیں ہوا آفٹر 35 تو ہمیشہ کنسلٹیشن لے لیں, کیونکہ آج کل بڑی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں جس میں آپ جلدی IVF تو لاسٹ چیز ہوتی ہے, اس سے پہلے میڈیسنز لے لیتے ہیں, اس سے پہلے اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کر لیتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کے اوپر اپنا ڈیسیژن لیں. میرے پاس جو اب خواتین آ رہی ہیں 40+ آ رہی ہوتی ہیں, وہ آ کے اتنے ان کے برے حالات ہوتے ہیں, ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی, ان کو پسینے آتے ہیں, ہاٹ فلیشز کہتے ہیں جسے, گرمی سردی کبھی لگ رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ان کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے, ان کے ماہواری جو ہے آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے, ان کے ہارٹ پر تیز دل دھڑکتا ہے, نکلز میں درد ہوتا ہے.
ایسی چیزیں ساری 40s میں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اور جسے ہم پیری مینوپاز کہتے ہیں. اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, ڈاکٹر اسے کہہ دیتا ہے جی یہ جو ہے یہ تو نیچرل پروسیس ہے, اب تم ایک ٹرانزیشن آف لائف بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, بس تھوڑا سا لائف اسٹائل کرو, ایکسرسائز کرو, نیند کے اوپر کام کرو, اسٹریس کم کرو, یوگا کرو, پلاٹیز کرو, سپلیمنٹس لے لو. ہاں سپلیمنٹس لے لو, تو وہ اچھی چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی, لیکن دیٹس ناٹ دا ٹریٹمنٹ. یہاں پہ جو ہے وہاں پہ بات آتی ہے بایوڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی. یہ وہ ہارمونس جو آپ کی اووریز بنا رہی تھیں جب آپ جوان تھے, آپ کی پیوبرٹی ہوئی تھی, جو خدا نے آپ کی اووریز سے بنائے ہیں. اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ وہی والے ہارمونس ایگزیکٹلی سیم مالیکیول بن گیا ہوا ہے جس کو ہم باڈی آئیڈینٹیکل بایو آئیڈینٹیکل HRT ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یا BHRT بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہتے ہیں. وہی ہارمون آپ کو عورت کو آفر کرنا چاہیے کہ بھئی یہ فائدے ہیں اور یہ نقصانات ہیں, اگر نہیں لوگی تو کیا نقصان ہوں گے, اور اگر لوگی تو کیا فائدے ہوں گے. اچھا کس ایج میں لینا چاہیے اس طرح کے ہارمونس؟ پیری مینوپاز آپ کا 40s میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کی علامات پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, وہ آپ کی ہسٹری لے گا, آپ کے سمٹمس چیک کرے گا, پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو ایسٹروجن چاہیے, پروجسٹرون چاہیے یا ٹیسٹوسٹیرون, یہ ڈفرینٹ ہارمونس کے نام ہیں. بہت زیادہ سائنٹیفک ہو جائے گا, ہم صرف یہ ہارمونس کو ہارمونس کہتے ہیں. نہیں اتنا سائنٹیفک نہیں ہو گیا, تو نارمل ہے. اب کافی سارے لوگوں کو پتا ہے آکسیٹوسن, سیروٹونن, ڈوپامین. اب یہ والے ہارمونس جو ہیں یہ ہم انہیں آفر کرتے ہیں ڈیپینڈنگ اکارڈنگ ٹو دا لیبس اینڈ دا سمٹمس. تو پیریمینوپاز میں یوزلی ہم پروجسٹرون سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور بیلنس برقرار رکھتے ہیں ایسٹروجن اور پروجسٹرون کا. آہستہ آہستہ 4-5 سال میں جب 40s لیٹ 40s 48 50 کی ہوگی تو اس کی ماہواری بالکل ختم ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ایک ٹائم آئے گا پورے سال کے لیے نہیں آئے گی, تو ہم اسے کہیں گے اس کو مینوپاز ہو گیا, اس کی اووری نے بالکل ہی ہارمون بند کر دیے. اب اس کو کمپلیٹ اسپیکٹرم آف ہارمونس واپس دینا پڑے گا آپ کو, اگر آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہو. یعنی کہ آپ اس کے کینڈیڈیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے تو آپ ہارمونس پہ جائیں, کیونکہ جو ہارمونس آپ 40s 50s میں لیں گے اس کا فائدہ آپ کو 60 70 میں ہوگا, کیونکہ پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہے مینوپاز کا, ماہواری ختم ہونے کا. بائی ڈیفینیشن اس کا مطلب ہے کہ جسم کے اندر پروٹیکشن ختم, آپ کی انفلیمیشن شروع. اور اس انفلیمیشن کو اگر آپ نے کم نہ کیا تو بھگتیں گے آپ 20 سال میں. پروسیس پہلے اسٹارٹ ہوا تھا, اوور نائٹ نہیں ہے. آپ کے کیا ہوگا 65 سال میں آپ کی ہڈیاں کھوکھلی, آسٹوپینیا, آسٹوپروسس, گر گئے تو بون فریکچر ہو جائے گا. اور پھر بون فریکچر ہو جائے گا. جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ کوالٹی لائف, کوالٹی ہیلتھ, کہ آپ ہوں گے تو 70 سال کے, لیکن وہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ کوالٹی والی نہیں ہوگی. تو ابھی جی ہماری نانی 100 سال تک زندہ رہی تھی, تو آخری 20 سال جو ہے وہ بالکل, بہت کم لوگ ہیں جو بہت موبل, بہت ایکٹیو, بہت ٹریولنگ کریں, بہت سیکشلی ایکٹیو بھی ہوں. ایک یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے کہ 60 ایئرس کی عورت کو سیکشلی ایکٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے. دس از BS. کیوں؟ مطلب سیکشل ہیلتھ از ایکولی امپورٹنٹ, جسٹ لائک فزیکل ہیلتھ. مردوں پر تو کوئی کوشچن نہیں ہوتا. لائک ہم اگر رابرٹ ڈے نیرو کو ریسنٹلی دیکھتے ہیں, ہی از لائک 86 87 ایئرز اولڈ, اور اس کی کوئی بہت ہی کوئی 30-40 سال کی نئی وائف ہے. کوئی کچھ نہیں کہتا. یہی تو میں کہتی ہوں, جو لوگ کہتے ہیں آدمی مرد عورت ایکول ہیں, وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا نے ہی نہیں ایکول پیدا کیا, ان کی اناٹمی کو نہیں ایکول کیا. ہاں ویسے وہ بات لیکن ایکوالٹی والی بات تو ہم دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہیں, دوسرے پرسپیکٹو سے کرتے ہیں نا. پاکستانی سوسائٹی میں جو معاملات ہیں لڑکیوں کو لے کے وہ تو بہت ہی برے ہیں نا. ہاں وہ یہ ہے نا کہ وہ میرٹ کی بات, وہ صرف اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں, اپرچونیٹیز کی, کہ اگر میں نے جو ہے ٹاپ کیا ہے اور میرا اسکور اچھا ہے اور میرا اور آدمی کا بھی اچھا ہے, تو پھر مجھے بھی ایکول چانس دیا جانا چاہیے. اچھا اس کے اوپر بڑی مزے کی بات ہے, اگر آپ مجھے یہ چانس ایکول دیا جانا چاہیے, لیکن بڑی مزے کی بات ہے جو کہ ہم ڈسکس نہیں کرتے. اور عورتیں جو ہیں اس چیز کو تھوڑا سا, جو بہت, دیکھیے میں خود بڑی لبرل, میں آئی ایم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, تو اور میرا ایکسپوجر اب دنیا کا ہو رہا ہے سارا, اور ماشاء اللہ ایوری ایئر یو لرن سم تھنگ. لرننگ از اے کرو, آپ کبھی لرن کرنا بند نہ کریں. پاکستان کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا, ہر بندہ بڑا کانفیڈنٹ ہے, دے نو اٹ آل. ہر بندہ نے اٹ آل. آپ چائے والا چائے بنا رہے ہیں نا ٹھیلے کے اوپر بیٹھ کے, آپ اس کے پاس جائیں, وہ آپ کو سکھائے گا کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے, نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے, اور پالیٹکس جیسے دنیا جہاں کی, اور اکانومی کا بھی پتا ہوگا, اس کو اکانومی کا بھی پتا ہوگا, اس کو آپ کی. میں یہاں آئی تو شروع میں میرے ہی کچھ کزن مجھے بتا رہے تھے کہ گائنی کی سرجریاں کیسے کرتے ہیں. میں شکل ان کی دیکھ رہی کہ آپ کو سرجن جو 20 سال سے سرجری کر رہا ہے اسی کو سکھائیں گے سرجری کے, اینڈ لائک مطلب ان کو اتنا نالج اوپر نیچے کا ہوتا ہے. تو اور اس کو کہتے ہیں کانفیڈینس.
लोग कहते हैं बड़ा कॉन्फिडेंट होना, नहीं, कॉन्फिडेंस विद क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइफ के अंदर क्लियर होना चाहिए आपको पता हो जो आप बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कमरे की लाइट, क्योंकि मैंने ईशा फाउंडेशन इंजीनियरिंग से जो है ना, ये एक सदगुरु और इंडिया, मैंने वहाँ से भी तालीम हासिल की हुई है, मैं सारी नॉलेजेस लेती हूँ। तो जब, क्योंकि मैं ईस्ट वेस्ट का, मैंने टोनी रॉबिन्स से इंटरवेंशनल काउंसलिंग की, उसके बाद फिर मैंने ईशा फाउंडेशन से की इनर इंजीनियरिंग, तो वो भी हमें जब सीखते थे सारा कुछ उनकी प्लेसेस पे जाके, बहुत ज़्यादा भी नहीं सीखना क्योंकि वो हिंदुइज्म और उसका डिफरेंस आ जाता है, बट लर्निंग जो है वो करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भी फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है। रिलीजन से जो आपने सीखना है ना, रिलीजन की तरफ मत जाएं, लेकिन जो अच्छी बात है वो सीखें। तो इस तरह तो हम क्रिश्चियंस में रहते हैं, इसका ये मतलब थोड़ा कि हम क्रिश्चियन हो जाएंगे, अपने रूट और रिलीजन को तो नहीं छोड़ना, आपने लर्निंग करनी है। कहते थे कि जिस तरह से कमरा अंधेरा है ना, अगर तो अंधेरे कमरे में अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें से पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है आपने, तो आप कॉन्फिडेंटली पॉइंट ए से बी में जाएंगे, आपको ठोकरें लगेंगी। लेकिन अगर मैं लाइट ऑन कर दूं तो अब आपके पास कॉन्फिडेंस के साथ क्लैरिटी आ गई कि अब आप पॉइंट ए बी से जो बीच में चीज़ें ऑब्स्टिकल्स हैं उनको बचते बचाते बगैर ठोकर लगे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में चले जाएंगे। तो खाली कॉन्फिडेंस यही है, जिस तरह आप अंधेरे में काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस विद क्लैरिटी का मतलब है कि आपको इन्स आउट क्लियर हेडेड है, आपका ब्रेन फॉग नहीं है और उसकी वजह से आप डिसीजन सही ले रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस विद क्लैरिटी होना चाहिए। तो ये पाकिस्तानी जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़ा बात ऐसे करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये बात, गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे थे, कि औरतें जो बात नहीं करती, सेरिब्रल कैपेसिटी की बात करती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करती हैं, हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, ये क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया। और आयरलैंड के अंदर बहुत बड़ी स्टडी नर्सिस के ऊपर की गई थी कि जब खासतौर पर वो पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में होती हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। वर्क की उनकी प्रोडक्टिविटी टू डिलीवर व्हाट दे आर डिलीवरिंग, सोचने समझने की कैपेसिटी एट द डिफरेंट टाइम ऑफ द साइकिल उनकी डिफरेंट होती है। उनके हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ फ्लक्चुएट कर रही होती है, उनके जिस्मों में वो चेंजेस आ रही होती हैं, इन्फ्लेमेशन, दर्दें वगैरह। उसके बाद ब्रेन फॉग इज़ अ वेरी कॉमन कंप्लेन। ब्रेन फॉग होता है जैसे सोचने समझने की एक धुंध छा गई है, क्लियर सोच नहीं सकती। मेरे पास खवातीन आती हैं, प्रोफेसर्स, CEOs, एंटरप्रेन्योर्स, आके कहती हैं कि वी गेट वेरी एम्बैरेस्ड कि हम खड़े होते हैं, हमें स्टूडेंट के नाम नहीं याद आ रहे होते, टिप ऑफ द टंग पे होती हैं, चेहरा याद आ रहा होता है, वोकैबुलरी वर्ड की जो सिलेक्शन होती है याद नहीं आता, मैंने क्या बोलना था, मैंने क्या कहना था, आपकी जो स्पीच, जो बात करने की। अच्छा, ये अगर आप 30s में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, आप इस चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते। आप कहीं के प्रिंसिपल हैं, आप कहीं के बहुत बड़े एजुकेटेड बंदे हैं, आप समझ रहे हैं कि ओह मैं तो बड़ी एक्टिव हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जस्ट वेट, you get into 40s, late 40s or early 50s and you see the changes which are happening in your body. फिर आपको पता चलेगा कि औरतों को कितनी चेंजेस आती हैं। जब तक वो कहते हैं ना आपका शू आपको पिंच ना करे, आपको समझ नहीं आती, या तो नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरा यही होता है कि जब आपके ऊपर खुद बीतती है तो आप कहते हैं ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी। और डॉक्टर शाहाना, हम तो बात जो कर रहे हैं बेसिकली हम हवाई बात तो कर नहीं रहे ना। ये क्लिनिकल, मैं तो प्योरली एविडेंस बेस्ड साइंस की बंदी हूं। एंड दैट इज व्हाई आई लव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन कि हम जब बात करते हैं, मेरा भी कॉन्फिडेंस यही होता है अपने पॉडकास्ट को लेकर कि बॉस जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं कर ही नहीं रहा, वो तो फैक्ट्स हैं, वो तो आप गूगल करें, उसके ऊपर तो रिसर्च बेशुमार है। अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए, ये ख़वातीन जब हमारे पास आती हैं ब्रेन फॉग के साथ, और फिर जो स्टडी की मैं बात कर रही थी नर्सिस के ऊपर, उन्होंने दिखाया जी कि प्रोडक्टिविटी कम होती है, फैसला करने की सलाहियत उनकी अफेक्ट हो रही होती है। आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो आपकी ऑब्वियसली फैसला करने की सलाहियत। और बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो होती हैं इस एज में आके कहती हैं कि हमें अब बहुत एक्टिवली प्रमोशन नहीं चाहिए, हमको जो है लेस काम करना है, और हमें छुट्टियाँ ज़्यादा करती हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज़ एंड इन्फ्लेमेशन विच इज़ हैपनिंग इन दैट टाइम ऑफ लाइफ। तो ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जब आदमी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ आदमी जो पहले गुड लुकिंग नहीं होते 40s 50s में जाके हैंडसम भी हो जाते हैं, पैसा भी आ जाता है ना और वो स्ट्रांग भी हो जाते हैं। तो अब आदमी, और इस स्टेज में आदमी ज़्यादा अग्रेसिव भी होता है कि मैंने अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, जबकि ऑन द अदर हैंड बहुत डिसिप्लिन होता है इस स्टेज में तो और आदमी ज़्यादा वो भी हो जाते हैं कि अब गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं कुछ आदमी में से। बाय द वे दैट्स अनदर स्टोरी। 50s में क्योंकि कम आदमी के पास पैसा आता है तो उसका सबसे बड़ा टेस्ट होता है, फिर उसको दूसरी औरतें नजर आना शुरू हो जाती हैं
That's a fact. लेकिन anyways औरतों का ये वाला टाइम पीरियड होता है जहाँ पे उनका डिक्लाइन भी हो सकता है, और अगर अपना ख्याल रखें अपने हार्मोन्स का और ये अवेयरनेस हो तो यहाँ से वो अपनी एक खूबसूरत ज़िंदगी में एंटर हो सकती हैं, उसको स्टेबल कर सकती हैं. तो क्योंकि उनके बच्चे बनाने उन्होंने बंद कर दिए, उनकी एक स्टेज ऑफ लाइफ जो बच्चे पैदा करने की थी वो ख़त्म हो गई ना. अब वो अपने ऊपर टाइम दे सकती हैं, अपनी दोस्तों पे टाइम दे सकती हैं, अपने करियर पे टाइम दे सकती हैं. लेकिन सबसे बड़ी इनहिबिशन और उनका ऑब्स्टिकल और उनका चैलेंज क्या होगा? हार्मोनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. तो इसकी वजह से ये वाला टाइम पीरियड औरतों के लिए दोनों तरफ जा सकता है, बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है. और ये जो हम BHRT की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों की वजह से ये मामला बेहतर हो जाते हैं 40s और 50s जब and later, 40s and 50s में जब मेरे पास खवातीन आती हैं मैं उनके हार्मोन्स चेक करती हूँ. इस्तेमाल किस तरह करती है, लेकिन हार्मोन्स को इंजेक्ट किस तरह करते हैं, कि कितने टाइम बाद होता है, ये होता है किस तरह से? जब मेरे पास 40s 50s की खातून आती है मैं उसके ब्लड वर्क चेक करती हूँ, उसकी हिस्ट्री लेती हूँ, मुझे लगता है कि अब इसको स्टार्ट करना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन. वो तो टैबलेट होती है. बाकी जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर करते हैं वो कभी इस्तेमाल नहीं करते, और जो पाकिस्तान में गायनोकोलॉजिस्ट और पहले यूज़ हो रही थी वो सब सिंथेटिक है. वो पाकिस्तान में थी ही नहीं ना बायोआइडेंटिकल. बायोआइडेंटिकल होता है हमेशा क्रीम या जेल की सूरत में, स्किन के थ्रू देते हैं आप. ठीक है, इसको मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किया है. इसलिए बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स कहते थे कि भाई सिंथेटिक हार्मोन्स, वो बायोआइडेंटिकल को और सिंथेटिक को कंफ्यूज करते थे. पाकिस्तान में थी नहीं ना, अब दुनिया जहाँ में आ गई हुई है और एक वेव है, और वो बता रहे हैं कि हार्मोन्स जो नेचुरल हार्मोन बायोआइडेंटिकल होते हैं जिसे HRT कहते हैं उसका बहुत फ़ायदा है. और ये नेचुरल किस तरह से है? क्योंकि ये जैम से बनाए जाते हैं और इसका मॉलिक्यूल एग्जैक्टली प्लांट बेस्ड है. इसका मॉलिक्यूल एग्जैक्टली वो वाला है जो आपकी ओवरी पैदा कर रही है. जो सिंथेटिक हार्मोन होता है वो मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है, और वो जब आप बाय माउथ लेते हैं तो आपके लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है और उसको बदल जाती है उसकी साख्त. वो जाके अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेस्ट के ऊपर, उन पे काम करते हैं, तो छाती का कैंसर ज़्यादा कर सकता है, क्लॉट्स कर सकता है. बायोइडेंटिकल या नेचुरल हार्मोन्स या जिसे आप HRT भी कहते हैं जो आप स्किन के थ्रू देते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट इस तरह से नहीं है, बल्कि ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करता है. हड्डियों को ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी गट की हेल्थ को बेहतर करता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करता है. आपके स्किन के थ्रू देते हैं. स्किन भी बेहतर होगी, बड़ी खूबसूरत होती है. आपके हार्मोन्स ही खत्म होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन लटकती है, आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, आपकी क्रोज खत्म होते हैं, ग्लो आती है, स्किन इलास्टिक फर्म होती है. कितने कितने मिलियंस आप पैसे लगा रहे हैं जाके, भाई मेरा ये टाइटनिंग कर दो, तो मेरा ये फिलर लगा दो, तो बोटॉक्स लगा दो. जो आपका बेसिक साइंस है उसको तो समझ लें पहले आप, क्योंकि ये 40s में ही जाके होता है ना, सैगी हो गए एकदम. मुझे लगता है कि आई डोंट लुक, मैं मिरर में देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं एकदम ओवरनाइट बूढ़ी कैसे हो गई, मेरे लाइंस कैसे आ गई. एकदम आपको लगता है कि कल तो मैं बड़ी प्यारी लग रही थी, क्योंकि ये चेंजेस सडनली आते हैं. इतनी जल्दी आते हैं 30s में. 30 जल्दी प्रोसेस पहले स्टार्ट हुआ था, विजिबल बाद में. द रिजल्ट इज लाइक कल थोड़े दिन बाद ही आप 30 में आपका जो होता है, जब 30 साल की खातून होती है, उसका जो मसल मैस होता है, उसका जो मसल जो होता है और उसका जो कोलेजन होता है और उसकी जो सारी चीज़ें पीक पे होती हैं. उसके बाद पीक पे थोड़ा पहले कह लो लेट 20s में 30s तक पीक पे होते हैं. 30s के बाद आपका 1 to 2% कोलेजन एवरी ईयर कम होता है, और उसके बाद आपका जो मसल मैस होता है वो 0.5 to 1% एवरी ईयर कम होता है. जो आपकी बोन की डेंसिटी होती है, जो आपको स्ट्रॉन्ग रखती हैं बोन्स, 0.5 to 1% एवरी ईयर कम होता है 30 के बाद. सही बात है. और उसके बाद जब आपको मेनोपॉज हो जाता है 50 के आसपास, आपकी सारे हार्मोन खत्म हो गए, जो थोड़ी सी प्रोटेक्शन थी वो भी खत्म हो गई. विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ मेनोपॉज जब आपकी माहवारी खत्म होगी, 30% ऑफ योर कोलेजन खत्म हो जाता है जिस्म से. और कोलेजन आपका हेयर, नेल, स्किन, जॉइंट्स, कार्टिलेज, जिस तरह खवातीन फ्रोजन शोल्डर का कहती हैं, फ्रोजन शोल्डर हो गया, हर चीज़ के लिए चाहिए था आपके, और वो कोलेजन कम हो गया. इसकी वजह से प्रोसेस 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था. दिखने को नज़र आ रहा है कि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी स्किन लटक रही है, मेरे बाल थिन हो रहे हैं, मेरी जो स्किन ड्राई हो रही है, मेरी सेक्सुअल हेल्थ कम जा रही है, मुझे अंदर हड्डियों में ताकत नहीं, मेरे लैक ऑफ मोटिवेशन है, मेरे सुबह उठा नहीं जाता, फटीग है, और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए चेयर मांग रहे हैं, रकू सजदा नहीं हो रहा. एक्सरसाइज वगैरह करनी है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन जो हार्मोन अंदर से आपकी हेल्थ थी उसको साथ लेके चलना है. नेचुरल वेज में लोग कहते हैं जी नेचुरल रहना है हमने. नेचुरल आप ये कर सकते हैं कि आप विटामिन डी लें, मैग्नीशियम लें, आप सप्लीमेंट्स लें कोलेजन के, आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें, आपका मसल मैस बनता है, आपका कॉड लिवर ऑयल लें, ओमेगा 3 वेरी गुड फॉर योर ब्रेन फॉग जो हो रहा होता है. शिलाजीत ले लें, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बेताशा सप्लीमेंट है. आजकल कोलेजन के लिए भी लोग बहुत सारी चीज़ें कोलेजन पेप्टाइड लें. ये मैं खुद
بلکہ کولیجن پیپٹائڈ سے یاد آیا کہ میں نے کولیجن کے بارے میں 2 سال پہلے ایک ویڈیو بنائی, میں نے بہت بتایا کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. بتائیں. تو کولیجن جب بھی لیں تو آپ کے ہڈیوں کے لیے کولیجن ہوتا کیا ہے یہ بتائیں. کولیجن جو ہے نا یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے امینو ایسڈز بنا کے کولیجن بنتا ہے نا, تو جو آپ کے ہیئر, نیل, اسکن سب کے اندر چاہیے ہوتا ہے. اچھا. آپ کی کارٹلیج کے اندر ہر جگہ کے لیے. لیکن جب بڑھتی عمر کے ساتھ کولیجن کم ہوتا ہے تو آپ کا کولیجن کم ہوا تو آپ کی اسکن لٹک گئی نا, آپ کی فرمنس, الاسٹیسٹی نہیں رہی, ہر جگہ پہ یہ کم ہوا, ہڈیوں کی بھی بیماریاں اسٹارٹ ہو گئیں. میں نے 1 سال پہلے اس کے اوپر 2 سال پہلے ایک ویڈیو بنائی, میں نے بتایا کہ میں جب بھی لیں تو اس کے اوپر پیپٹائڈ لکھا ہو, کیونکہ اس کا مالیکول بہت بڑا ہوتا ہے, یہ اسکن کے اوپر لگاؤ تو ایبزارب نہیں ہوتا. کچھ لوگ اسکن کریم بیچ رہے ہوتے ہیں, کولیجن ہے تو کولیجن کا نام سنا ہوتا ہے, صرف کولیجن ہے اس کریم کے اندر, وہ تو ایبزارب ہی نہیں ہوتا اسکن سے. آپ کو بائی ماؤتھ لینا پڑے گا, پاؤڈر یا کیپسولس لینے پڑیں گے, اور اس کا مالیکول کا سائز بہت چھوٹا ہونا چاہیے. تو مالیکول کا سائز جو ہے وہ آپ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ابزارب ہوگا. اس کی وجہ سے جب لیں تو اس پہ لکھا ہو کولیجن پیپٹائڈ. یہ میں نے ویڈیو بنائی تو میں نے ابھی دیکھا کہ مجھے لوگوں نے کہا جی وہ جو آپ نے کولیجن لانچ کیا ہے نا وہ ہم نے خریدنا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا میں نے کون سا لانچ کیا ہے؟ تو مجھے پتہ چلا جی یہاں پہ کوئی ویب سائٹ ہے اسکن سپلیمنٹ. او گاڈ. انہوں نے جو میں نے یو ایس اے کا پروڈکٹ پکڑ کے میں ویڈیو بنا رہی تھی اس کو پاکستان میں کہیں بنایا, پیکنگ وہی ہے بلو رنگ کی. تو ایک عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ میں نے بھی وہی بلو رنگ کا پکڑا ہوا تھا, تو اس کی پیکنگ وہی ہے بلو. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے سیم ہے نا, ایگزیکٹلی امریکہ سے امپورٹ ہوا ہوا ہے. اور پھر وہ بیچا اور اس کو عید سیل بھی لگائی, اور پھر مجھے اتنے پیشنٹس نے, میرے کلائنٹس نے کال کر کے کہا کہ ہم نے تو یہ خرید لیا, ہم نے تو, اور ان کی اتنی بکری ہوئی. میں نے پھر سوچا کہ یہ تو سائبر کرائم ہوا, ان کو رپورٹ کروں. پھر میں امریکہ میں ہوتی ہوں, پھر میں نے ان کو لیٹر بھیجا کہ بھائی پلیز. پھر میری ایک بندی, میری بڑی اچھی پیشنٹ کمشنر, وہ اس نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے ان کو کمپلین کی ہے. میں نے کہا میرے پیسے واپس کرو کیونکہ یہ تو 2 نمبری ہے, اندر پتہ نہیں کیا کیمیکل ہے, کیا پاؤڈر, ہمیں نہیں پتا. کتنے لوگوں نے خرید لیا, کتنے لوگوں نے استعمال کر لیا, بہت ان کی بکری ہو رہی. اور اس کے بعد پھر کہتے ہوئے جو پیکنگ تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شپڈ فرام اوکاڑا یا شیخو پورا سم تھنگ. تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ حالات ہیں. مجھے کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارا یہ کمپنیز ریچ آؤٹ کرتی ہیں, یہ پکڑ لیں اس کو بول کے ریل بنا دیں. آپ کو تو بہت کرتے ہوں گے. بے تحاشا میں نے آج تک کسی کا, میں نے کہا میں ان کو تو صرف اور صرف وہ چاہیے, ایسوسیشن چاہیے. جب تک میں نے آپ کے پروڈکٹ کو یوز نہیں کیا, میں نے 6 مہینے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی, میں آپ کا پروڈکٹ نہیں بول سکتا. صحیح بات ہے, پاسبل, کیونکہ ویئر آئی کم فرام, یہاں پہ بات پیسے کی نہیں رہی, یہاں اکانومی, یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بہت لوگ پیچھے کھڑے ہیں. جو خدا آپ کو دیتا ہے کہ اب آپ کے منہ سے کچھ نکلے گا تو آپ اس کے رسپانسبل ہیں, اور لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ٹرسٹ کریں. اگر میں کوئی چیز بناؤں گی, اس کا کوئی نقصان ہوگا تو میں اس کو رسپانسبل ہوں. میں کہوں گی ہاں کوئی غلطی ہوگی, اس کو ریفنڈ کر دو, ریپلیس کر دو, یا کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک چیز ایسی آتی ہے. لیکن اگر میں نے بنایا نہیں, میں صرف پیسے کی خاطر کسی پہ کیسے ٹرسٹ کروں؟ کبھی بھی نہیں. ہو سکتا ہے ان فیوچر مجھے لگے یہ بڑا اچھا کوئی پروڈکٹ ہے, چلو جی ٹھیک ہے میں کر دوں, لیکن نہیں, فی الحال بائی دا وے میں کسی چیز کو نہ پروموٹ کرتی ہوں نہ میں اس کی ریل کو بولتی ہوں, کیونکہ مجھے اس کا جب تک انگریڈینٹس اور سائنس بیہائنڈ دیٹ نہیں پتہ ہوتی میں اس کے اوپر بات نہیں کرتی. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, مجھے ایک اور چیز پاکستان میں سمجھ آئی کہ یہاں کے ڈاکٹر ریفر آؤٹ نہیں کرتے. میرے پاس میں پیشنٹ, کیونکہ میں ڈرمیٹولوجسٹ تو نہیں, لیکن میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو ایکنی والے ہوتے ہیں پی سی او ایس میں, ان کو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اسکن کے, گٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم اوور آل عورت کی لانجیوٹی, ہارمونل ہیلتھ کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ملازمہ پریگننسی میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں. مجھے جب لگے کہ اس کو کوئی پیور اسکن ڈیزیز ہے, میں اس کو ریفر آؤٹ کرتی ہوں, بھائی دس از ناٹ مائی ایکسپرٹیز, تم جا کے ڈرمیٹولوجسٹ کو دیکھو. یہاں پہ جس طرح جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہارمونل ہیلتھ کا نہیں پتا, آپ کو ڈفرینس آف سنتھیٹک ہارمون اور بایوڈینٹیکل ہارمون نہیں پتا, آپ کی ٹریننگ نہیں ہے, پاکستان میں وہ تھے نہیں, وہ ہم لے کر آئے, میں لے کر آئی. میری کلینک ہے گلبرگ میں ڈی ایس ایم, جہاں میں نے ڈاکٹر کو ٹرین کیا کہ وہ جا کے آپ کو صحیح نالج دے سکیں. لینا نہ لینا تو آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ نے ہارمون لینا ہے کہ نہیں, یہ صرف نیچرلی بوڑھے ہونا ہے, پیچھے سائنس ہے اس کے, اور کلچر کا بھی ایک آ جاتا ہے, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ پرسنالٹی بھی آ جاتی ہے, اور اویئرنیس تو ابھی ہے ہی نہیں, اور اس سے میں اس سے نہیں لڑتی. لیکن جو ڈاکٹرز ہیں جن کو بیسک نالج تو ڈاکٹر کو ہوتا ہے نا میڈیسن کا, لیکن وہ غلط انفارمیشن دے دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے انفارمیشن نہ دینا, ایک ہوتا ہے غلط انفارمیشن دینا کہ وہ ہارمون سے تو کینسر ہو جاتا ہے مت لو. اور اس کے بعد اگر آپ کو نہیں پتا تو کم از کم غلط انفارمیشن نہ دیں. آپ یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاکستان کے لیے یہ ذرا نیا ہے, آپ ایک ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں جو آپ کو انفارمیشن صحیح. ابھی ٹاپک ہمارا ہے نہیں, لیکن ابھی آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے مونجارو کا پوری دنیا میں. پاکستان میں تو بالکل بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, ارے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
پتہ بھی نہیں ہے نا لوگوں کو. جن کو پتہ ہے جو سن رہے ہیں وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن میں جس طرح سے UK میں دیکھ رہا ہوں, دبئی میں دیکھ رہا ہوں, US میں دیکھ رہا ہوں, پیپل آر لوزنگ ویٹ. لوگ دبلے ہو رہے ہیں, لوگ کانسٹنٹلی دبلے ہو رہے ہیں. دبئی میں اتنے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ مونجارو استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ UK میں کتنے سارے, ابھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہر مطلب پرسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کچھ ملکوں میں مونجارو کو اور اس طرح کی دوائیوں کو استعمال کرنے کے لیے, ویٹ لاس کے لیے. سو پیپل آر لوزنگ ویٹ وچ از اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ آپ اس کی انڈر لائن چیز کے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں, لوگ تو بولتے بھی بہت کچھ ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں, وہ ایک گانا ہے نا راجیش کھنہ, کچھ تو لوگ کہیں گے. دیکھیں جو خالی پانڈا ہوتا ہے وہ کھڑکتا ہے, جس کے پاس نالج نہیں ہوتا وہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولتا ہے. جس کو آدھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ تو پھر چاند پہ زیادہ بولتا ہے, وہ تو پھر چاند پہ پہنچ جاتا ہے. لٹل نالج بہت ڈینجرس ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں ہر چیز کے پلس مائنس ہوتا ہے. جب بھی کوئی اچھی چیز آپ غلط طریقے سے استعمال کریں گے, جس طرح ٹیسٹوسٹیرون از اے بیوٹیفل ہارمون, اگر آپ اس کے ڈوزز لیے جائیں گے, عورت کو میں دیتی ہوں, لیکن اس کے بہت اسمال اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو مانیٹر کیسے کرنا ہے, اس کو ڈاکٹر کی سپرویژن میں کرنا ہے. خود ہی جا کے مارکیٹ سے لے کے لگائی جائیں گے تو آپ کی داڑھی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ایک اچھی چیز کا نقصان ہو جائے گا. بالکل. چائے میں تھوڑی گلابی میٹھا ہو تو اچھا لگتا ہے, بہت میٹھا کر دو بری لگتی ہے. ہر چیز کا پلس مائنس ہوتا ہے. ٹوٹل سائنس ہے اس کے پیچھے. منجارو ہو گیا, سیماگلوٹائڈ ہو گئی جو کہ جس کو وگووی ازمپک کے نام سے آتا ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. منجارو اب جو ہے FDA اپرووڈ ہے فار ویٹ لاس ان امریکہ بائی دا نیم آف زیپباؤنڈ. منجارو بنائی اور یہ سارے ویٹ لاس انجیکشنز بنائے گئے تھے فار ٹائپ 2 ڈائبٹیز, انسولین ریزسٹنس کے لیے, جس طرح PCOS کے پیشنٹ کو انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, اب کوئی بندی میرے پاس آتی ہے, اس کا 10 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے, او میری شادی ہونے والی ہے یا میں نے کسی شادی پہ جانا ہے, میرے بچوں کی شادی ہونے والی ہے, دیٹس ناٹ دا کینڈیڈیٹ نا. اس کو نہیں یہ چاہیے. آپ اپنا لائف سٹائل بدلو گے, آپ ایکسرسائز کرو گے, اچھا کھاؤ پیو گے, کاربوہائیڈریٹس نہیں لوگے, پروسیس فوڈ نہیں لوگے, شوگر نہیں لوگے, آپ ہیلدی ڈائٹ سے وہ کر سکتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایک کلاس ہی آتی ہے جو موٹے ہوتے ہیں, فربا بدن ہوتے ہیں, ہیوی ویٹ ہوتے ہیں, لیکن انہیں لائف سٹائل پہ کوئی کام نہیں کرنا, لیزی ہوتے ہیں, تو ان کا ڈسپلن نہیں ہے. جس آپ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسی میڈیسن دے دیں گے, ہم سے نہ بھاگا جاتا ہے نہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے, اور آپ جو ہے بس ہمیں وزن کم کرا دیں جیسے بیٹھے بیٹھے, ہم نے لائف سٹائل نہیں بدلنا. وہ بھی غلط ہے, کیونکہ جب آپ منجارو چھوڑیں گے تو آپ کو ریباؤنڈ ہوگا, جو وزن کم کیا تھا ڈبل واپس آ جائے گا, کیونکہ ڈسپلن اینڈ لائف سٹائل تو آپ نے بدلا نہیں, اندر سے تو ہیلتھ اچھی نہیں کی, آپ نے وقتی طور پہ انجیکشن لگا کے وزن کم کر لیا. تیسری کلاس وہ آتی ہے جو واقعی ہی PCOS کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ہارمونل ہیلتھ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, پیری مینوپاز کی عورتیں ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم فاقے کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور وہ وزن واقعی ہی کم نہیں کر سکتی, نو میٹر واٹ. ایسے لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر جس کو یہ سائنس پتہ ہے, وہ منجارو ہو گیا یا ازمپک ہو گیا, انجیکشنز ناٹ بیڈ تھنگ. غلط طریقے سے استعمال کریں گے, ہیوی ڈوز استعمال کریں گے, لالچی ہو کے استعمال کریں گے کہ مجھے صرف لک کے لیے جلدی کر دو, تو آپ کا جو ہے مسل میس شروع ہو جائے گا. آپ کا جو وزن جب بھی خالی ویٹ لاس انجیکشن سے نہیں, جب بھی آپ کا وزن بہت تیزی سے گرتا ہے, چاہے وہ آپ بیریاٹرک سرجری جو پیٹ کی کانٹ چانٹ کرتے ہیں یا کوئی دوسرے طریقے سے کریش ڈائٹ کر کے فاقی کریں, آپ کا پھر بھی بڑھاپا جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے, فیٹ گر جاتی ہے فیس سے. تو اس کی وجہ سے وہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے سائڈ افیکٹ جو ہوتے ہیں, آپ اگر ہیوی ڈوز سے شروع کریں گے, لو ڈوز سے شروع کریں. اور مائکرو ڈوزنگ ایک نیا کانسیپٹ ہے اس کا, جو اس کی بھی 1/4 ڈوز ہوتی ہے, جو ہم بہت لو ڈوز کبھی لوگ لیتے ہیں اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک ڈوز لے لیتے ہیں تاکہ اوپر نہ جائے. دیر آر مینی ویز جو سائنٹیفکلی آپ انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر کر سکتے ہیں, اس کا سائڈ افیکٹ نہیں. اب کون لوگوں کو نہیں لینا چاہیے, خود ہی جا کے سیلف میڈیکیٹ کر رہے ہیں, جن کا لمپ ہوتا ہے, جن کو کینسر ہوتا ہے تھائرائڈ کا, یا پینکریٹائٹس جسے لبلبا کہتے ہیں, اس کی بیماری ہے, وہ لوگ یہ نہیں استعمال کر سکتے. لیکن اب آپ نے اپنے چیک نہیں کروایا, سسٹم ڈاکٹر سے چیک نہیں کروایا, اور ہر بندہ اس کے اوپر سٹارٹ ہو جائے گا, بھیڑ چال کی طرح سائڈ افیکٹ تو ہوں گے نا. اور کچھ لوگوں کو یہ ٹالرنس نہیں ہوتی اس کی, نوزیا ہوتا ہے, پیٹ خراب ہوتا ہے, چکر آتے ہیں, دل گھبراتا ہے, اور ڈائریا ہو جاتا ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یہ سارے اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے برٹش جو ہے نا UK میں اس کی وارننگ, ریڈ فلیگ وارننگ آئی ہے اسے,
جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ 400 لوگوں میں سے 4 ڈیتھ ہوئی ہیں, نہیں 10, if I'm not wrong, don't quote me on that, میرے خیال 10 ڈیتھ ہیں, مجھے بھول گیا ہے, 10 ڈیتھ ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ اوزمپک کے اوپر تھے یا ویٹ لاس کوئی بھی منجارو پہ تھے, اور اس ویٹ لاس انجیکشنز کی جو 10 ڈیتھ ہوئی تھیں اس کی وجہ نہیں پتا کہ کیوں ہوئی ہے. تو اب انہوں نے نئی ریسرچ سٹارٹ کی ہے اس کے اوپر کہ کیا کوئی جینیٹک کمپوننٹ تھا, کوئی ایسی جینز تھیں کہ وہ 10 لوگوں کے اندر انہیں کی ڈیتھ کیوں ہوئی, باقی کی کیوں نہیں ہوئی, کیونکہ باقی سارے ٹھیک تھے. وہ اگر ان کے وہ ساری چیزیں آپ رینڈمائز ٹرائل کنٹرول اسٹڈیز جو کرتے ہیں اس میں ہم ہر چیز ایک لیول اے بی, ایپلس کو ایپلس کے ساتھ اورنجز کو اورنجز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی جینیٹک کمپوننٹ تھا. تو اب یہ اسٹڈیز اور ریسرچ انہوں نے اسٹارٹ کی ہے پچھلے مہینے. امریکہ میں یہ نہیں اسٹارٹ ہوئی, امریکہ میں سب لوگ یہ یوز کرتے ہیں, لیکن جب بھی آپ کوئی چیز بغیر تحقیق کے وداؤٹ اے ڈاکٹر سپرویژن خود سے شروع کر دیں گے اور ہیوی ڈوز ملیں گے یا گریڈ کی وجہ سے کہ جلدی ہم ایک لک دے دیں, تو نقصانات تو ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آپ ہر اچھی چیز کو برا اور ہر بری چیز کو اچھا نہیں کہہ سکتے. کہنے کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ فیکٹس اینڈ دا رائٹ ڈاکٹر اینڈ ڈو سم ریسرچ. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اوکے, سو ڈاکٹر صاحبہ, آئی ہیو اے کویسچن کہ ہم ذرا دوبارہ سے نا ہارمونس کی بات کریں گے کہ ہم نے اس مسئلے کے سولوشن کی بات جو کی ہے BHRT. اب فار ایگزامپل کوئی انسان BHRT استعمال نہیں کرنا چاہے, وہ کہے کہ یار مجھے تو نالج ہے اس کی, آئی ایگری ود دیٹ ایز ویل, لیکن مجھے استعمال نہیں کرنا, یا کوئی اور راستہ ہو ان کو, تو کیا کریں؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انگلش کا ورڈ ہوتا ہے سپلیمنٹ. سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کرنا, ہیلپ کرنا, لیکن وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. میرے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں, میں ان کو یہ بتا دیتی ہوں کہ پلس مائنس کیا ہے, اگر آپ استعمال کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا, یہ میں سب بتاتی ہوں ان کو. اب اگر آپ لائف سٹائل کہتے ہیں نا, نیند اچھی ہونی چاہیے, 8 گھنٹے 10 گھنٹے ضرور عورت کو سونا چاہیے, آپ کے جو سپلیمنٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا کیا لینا چاہیے, اس طرح ہی کچھ اربز ہوتی ہیں جس میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں مینوپاز پیری مینوپاز کے, آپ پریم-روز لے لیں, اس کے ساتھ آپ بلیک کوہوش لے لیں, یہ وہ چیزیں ہیں, وائٹیکس, یہ ساری چیزیں جو لوگ اس ایج میں نا, آپ کا جو آڈینس ہے ان سب کو پتا ہوگا میں کیا بات کر رہی ہوں, شتاوری, ایشواگینڈا اسٹریس کے لیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, میکا روٹ, مرنگا, یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں, لیکن یہ آپ کا علاج نہیں ہے. یہ سمٹم کو کم کرتا ہے تھوڑا بہت, کچھ سال گزر جائیں گے آپ کے, جو انفلیمیشن اور میٹابولک ڈس آرڈر اور جو ہارمونل ڈیزیزز آپ کی اب اسٹارٹ ہو گئیں ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف ہارمونس, جو آپ کے 60-70 میں ہونا, لانگ ٹرم بینیفٹس ان کے کوئی نہیں ہے. ٹریٹمنٹ لانگ ٹرم بینیفٹ ہے, ٹریٹمنٹ اور یہ لانگ ٹرم بینیفٹس کے لیے ٹریٹمنٹ صرف بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے. تو اب جو بایو آئیڈینٹیکل ہے میں اس کا یہ بتاتی ہوں, نہیں لوگے تو کیا ہوگا, فریکچر ہو سکتے ہیں, آسٹوپینیا آسٹوپروسس ہو سکتا ہے, میموری لاس ہو سکتا ہے, الزائمر ڈیزیز ہو سکتا ہے, یہ سب ہو جائے گا. تو اب ایسے لوگوں کو میں سمجھا دیتی ہوں, آپ نے زبردستی کسی کو کچھ نہیں دینا, آپ نے صرف اویئرنیس دینی ہے, ایجوکیشن دینی ہے, ڈیسیژن از دیئرز, اور ڈیسیژن ویل ایجوکیٹڈ ویل انفارمڈ ہونا چاہیے. اور جب عورت اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے اپنے ہیلتھ کے, اس کو ہمیشہ میں ہر پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں, دیٹ از ریئل ویمن امپاورمنٹ. 100%. جی, ویری گڈ پوائنٹ. میں تھوڑا سا ایک آخری ٹاپک ڈسکس کر لوں, کیونکہ آف کورس اگین یہ ہمارا ٹاپک کائنڈ آف بنتا ہے, لیکن پھر بھی اس جو ہے نا اس پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بٹ کائنڈ آف اٹ ڈز. جو پریگنینسی کے بعد ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے لڑکیوں کو, وہ ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت زیادہ ریگولر ہے, بہت زیادہ نارمل ہے آج کے دور میں. اور یہ پرانے زمانے میں اگین وہی والی بات کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں ہوتا تھا, یہ نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں ہوتا. تو یہ کتنا زیادہ ریئل ہوتا ہے اور کتنا زیادہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں, اس کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں, اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس کو لے کے؟ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم نے بات ہی نہیں کی, پالیسسٹک اوورین سنڈروم جو ہے, ہم نے اس کے اوپر بات کی. پوسٹ نیٹل ڈپریشن جسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں, پوسٹ پارٹم بلوز, اس کے ساتھ PMS پری مینسٹرل سنڈروم, PMDD پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر, ساری کی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ہارمونل فلکچویشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اگر آپ اس کا سائنس سمجھ لیں, میں آپ کو 2 منٹ میں بتا دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو خواتین میں یہ کیوں ہوتا ہے, اینڈ دس از ریئل, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوریز. اب اس کی بات کرتے ہیں, ہوتا کیا ہے جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں, آپ کے اندر ایکسیسو اماؤنٹ میں پروجسٹرون ہوتا ہے. جب آپ پریگننٹ نہیں ہوتے تو آپ کے ایکسیسو اماؤنٹ میں ایسٹروجن تھا, اور سیکنڈ جو پیریڈ ہوتا ہے نا اس کے حصے ہوتے ہیں, سیکنڈ جو حصہ ہوتا ہے اس میں آپ کا پروجسٹرون اوپر جاتا ہے. جب پروجسٹرون نیچے گرتا ہے اور اس کے ساتھ ایسٹروجن نیچے گرتا ہے پیریڈ سے فوراً پہلے,
दोनों हार्मोन कम होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी माहवारी शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी ये हार्मोन्स कम होते हैं आपकी माहवारी शुरू हो गई। इसी वजह से जो आखिरी 10 दिन होते हैं पीरियड के, उसमें औरतों को बड़े मूड स्विंग आते हैं, बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, इरिटेबल हो जाती हैं, गुस्सा चढ़ता है, दर्दें होती हैं, कभी डिप्रेशन होता है तो कभी एंग्जाइटी होती है, कमरे में बंद कर लेती हैं, नींद नहीं अच्छी आती, माइग्रेन शुरू हो जाती हैं। ये सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं। अब अगर ये वाले हार्मोन फ्लक्चुएशन माहवारी से 10 दिन पहले हो तो हम इसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अगर ये वाले सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग हो जाए, एंग्जाइटी डिप्रेशन शुरू हो जाए, तो फिर हम उसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। कॉज एक ही है कि हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और अब अगर प्रेगनेंसी में अगर आपका इतना प्रोजेस्टेरॉन था और जब प्रेगनेंसी में बच्चा डिलीवर हो गया तो एकदम क्या हुआ, आपका प्रोजेस्टेरॉन नीचे गिर गया, एकदम इतना ज़्यादा औरत के अंदर था। तो जब प्रोजेस्टेरॉन की इतनी कमी हो जाती है तो उसको फिर ये सारे सिम्टम आते हैं। डिप्रेशन के पहले आते हैं उसको पोस्टपार्टम ब्लूज़। पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो होते हैं वो पहले 2 हफ्ते में आते हैं। वो उसको थोड़ा थोड़ा रोना आता है, उसका दिल नहीं करता, उसको थोड़ी थोड़ी सैडनेस होती है, वो ब्लूज़ होते हैं। वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है उसका, वो हर एक को होते हैं। 80% ख़वातीन को होते हैं। दे जस्ट डोंट फील नॉर्मल, क्योंकि उनका बॉडी इमेज भी, वज़न भी गेन किया होता है। दे मिरर में अपने आप को देखती हैं, नए बच्चे का स्ट्रेस, बच्चे को जो है वो प्यार कर रही होती हैं, अपना भी ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन सैड होती हैं। 80% ख़वातीन को पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो है आपने उनको सपोर्ट देना है। एक अच्छा हस्बैंड जो उनका ख्याल रखे, एक अच्छी फैमिली जो उनका ख्याल रखे, देयर देयर फॉर देम। उसको अच्छी नींद मिल जाए कि बच्चा उससे 4 घंटे के लिए पकड़ ले, ताकि वो अच्छी नींद ही नहीं पूरी होती औरत की बच्चा, और उसके बाद काफी सारे महीनों सालों नहीं होते। ये पोस्टपार्टम ब्लूज। अब अगर साल के अंदर अंदर जो है अगर आपको ये वाले सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग हो जाए डिप्रेशन के तौर पे, ज़्यादातर जो है विदिन 6 मंथ्स ये आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को 2 हफ्ते के बाद आने शुरू हो जाते हैं, वेरी करता है। बट डेफिनेशन हम इसे यही कहते हैं कि अगर ये आपके डिलीवरी के बाद आना शुरू हो जाएं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाए। डिप्रेशन कैसे पता चलेगा? वो औरत अपना ख्याल भी नहीं रखती, बच्चे का ख्याल भी नहीं रखती, एपेटाइट उसकी ख़राब हो जाती है, वज़न उसका ज़्यादा कम ज़्यादा किस तरह भी होना शुरू हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्बेंस कम ज़्यादा किस तरह होनी शुरू हो जाएगी, सिम्टम्स बहुत इंटेंस हो जाएं, डिप्रेशन वाले, ग्रीफ, रोना धोना सारा कुछ, और उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने आप को कमरे में बंद कर ले, किसी से बात ना करना चाहे, तो सीवियर डिप्रेशन हो जाए। फिर हम उसे कहते हैं पोस्टनेटल डिप्रेशन। पहले वाला पोस्टपार्टम ब्लूज थे जो नॉर्मल थे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ नॉट नॉर्मल। और अगर ये हो गया तो आपको फ़ौरन से पहले ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका मेन ट्रीटमेंट इज़ प्रोजेस्टेरॉन, और हम उनको एंग्जाइटी की मेडिसिन पे, डिप्रेशन की मेडिसिन पे डाल देते हैं। ऐसी खातून को BHRT प्रोवाइडर से फ़ौरन ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, और अपने क्योंकि होता ही है कि वो गायनोकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट में होती है। मैं भी तो गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। पहले हम जो थे हम SSRI जिसे कहते हैं, डिप्रेशन वाली मेडिसिन पे डाल देते हैं, एंग्जाइटी वाली मेडिसिन पे डाल देते हैं, और कहते हैं लो जी ये इसका ट्रीटमेंट है। उसकी अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी ये है कि उसके हार्मोन नीचे चले गए हैं, उसके हार्मोन को स्टेबलाइज कर दें, उसको प्रोजेस्टेरॉन दे दें, उसको स्टेबलाइज कर देंगे तो उसको आधे से ज़्यादा सिम्टम बेहतरी हो जाएगी। उसके बाद अगर उसको डिप्रेशन भी है अभी, फिर आप उसको एंटी डिप्रेसेंट दें। एंटी डिप्रेसेंट कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। पहले हार्मोन्स फिक्स करें, चाहे वो आपके PMS के, PMDD के हैं, पोस्टनेटल डिप्रेशन के हैं, सबके पहले हार्मोन फिक्स करें। फिर अगर आपको बाद में कोई एंटी डिप्रेसेंट ऐड करना है तो फिर वो ऐड करें, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बेसलाइन आपने फिक्स नहीं की, जिसकी वजह से उसको ये डिप्रेशन हो रहा है, उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, लिख के दे दिया आपने, लाओ जी ये नींद की गोलियां जाके सो जाओ, एंग्जाइटी की दवाइयों पे डाल दिया, डिप्रेशन की मेडिसिन पे डाल दिया। हर बंदी आपके पाकिस्तान की 4 बंदियों में से 2 बंदियां जो हैं डिप्रेशन की मेडिसिन के ऊपर है, स्लीपिंग पिल्स के ऊपर है। अच्छा, ये पोस्टपार्टम इतना ज़्यादा कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट। एंड कितने सारे पाकिस्तान में हुई वाली बात, आप तो कमेंट्स देख रही होती हैं, लोग तो यकीन भी नहीं करते, एग्री भी नहीं करते। अब मैं एक खातून को जानता हूँ, बड़े मेरे जानने वाले हैं, उनकी बेगम, और उसने मुझे ये बताया कि यार इसको, मेरी बेगम को अपने बच्चे से नफरत हो गई थी। मैं हैरान हो गया इस बात पे कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा ये है, इसका इंसिडेंस, तो ये इतने खतरनाक सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं एक और बात ऐड करूं इसमें, and she even at one point she wanted to kill that child. she was about to kill that child. इतना बुरा सीन, अल्लाह माफ करे। मैं बताती हूँ, सीवियर डिप्रेशन है, लेकिन ये उसकी भी अगली लेवल है। उसको कहते हैं साइकोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस।
وہ بھی اس کی اگلی لیول ہے. وہ ہے سائکیٹرک ڈس آرڈر, ریئل سائکیٹرک ڈس آرڈر, جس میں آپ اپنے آپ کو بھی مار سکتے ہیں, بچے کو بھی مار سکتے ہیں. ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں, آپ کو باہر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے مشکل ہے یا جو بھی, وہ ریئل ڈیزیز, اور وہ ڈپریشن سے بھی اگلی بات ہے. اس کا رسک بہت کم ہوتا ہے, اس کا انسیڈنس بہت کم ہوتا ہے. جو پوسٹ پارٹم بلوز ہے وہ پریگنینسی کے بعد جو آپ کے ہارمونس فلکچویٹ کیے 80% ہے. جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے خواتین کے اندر, اس کا رسک 10 سے 20% ہے. جو آدمیوں کے اندر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے اس کا رسک 5 سے 10%. آدمیوں کو بڑا, اٹ از کالڈ پیٹرنل ڈپریشن. ایک آپ پوسٹ نیٹل میٹرنل ڈپریشن کہہ رہے تھے, ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی بھی لائف بدل جاتی ہے. اس کے کازز کے اگر اوپر بات کریں کہ جو بھی ریزن ہے, مطلب جو کسی بھی کائنڈ کا ڈپریشن ہے, اس میں سوشل مسئلے آ جاتے ہیں, فائنینشیل مسئلے آ جاتے ہیں, ایک دم برڈن آ جاتا ہے بچے کا. اس کے بعد پھر جو آپ کا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, اور اس لیے کہتے ہیں نا اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. پہلے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دا ڈسکشن کہ کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا پہلے ہمیں تو نہیں ہوتا تھا, آپ کی ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے تھے, سپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے تھے. آج کل جو ہیں وہ ایک نیوکلیئر فیملی کا پروان چڑھا ہوا ہے کہ میں اور تم, کیا کہتے ہیں رانا راج, میں اور تم تو کیا کرے گا قاضی واٹ ایور. تو اس کی وجہ سے تھرڈ بندہ آپ کی لائف میں انوالوڈ نہیں ہے, تو آپ کو سپورٹ سسٹم نہیں ہے اتنا. اس کی وجہ سے جو پوسٹ نیٹل ڈپریشن اور یہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس میں نمبر 1 تھراپی جو ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں آپ کا گڈ سپورٹ سسٹم, گڈ اسپاؤس, آپ کے ہسبینڈ سے اور اس کی فیملی سے اور آپ کی فیملی سے. آپ کی سلیپ ڈیپریویشن جو ہو رہی ہے, نیند نہیں آ رہی, اور پھر آپ کا جو وزن ہے اس کے اوپر اتنا مت سوچیں, میں کہتی ہوں. اور پھر اس کے بعد ان کے ہارمونس فکس کریں. تو آدمیوں کو بھی یہ ہوتا ہے, ان کی بھی تو لائف میں ایک بندہ آیا ہے. ہم آدمیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں بیچاروں کو. مرد کی ذات وہ جو ایک پرووائڈر ہوتا ہے, اس کے اوپر فائنینشیل برڈن آ گیا, اس کے بعد وہ تھوڑا اگنورڈ بھی فیل کرتا ہے, کیونکہ ماں جو ہے اس کا ٹوٹل 1000% بچے کی طرف ہوتا ہے اپنا. اس کی جو پہلے جو طوطا مینا کی جو کہانی چل رہی تھی, انٹیمیسی خراب, لو سٹوری چل رہی تھی, اب اس میں کوئی تیسرا بندہ آ گیا جو کہ آپ ہی کا بنایا ہوا ہے. سو یو کینٹ ایون تھرڈ ویل, بٹ یو کریٹڈ دیٹ. تو اس کی وجہ سے اب یہ پیٹرنل ڈپریشن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس کا انسیڈنس ایز کمپیئر ٹو ویمن کم ہے, لیکن آدمیوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے ہیلپ, سپورٹ. یا آئی ایگری ود دس. زبردست. اب بیسکلی ہم جب, اب یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے, ایک تو یہ ٹاپک اتنا وسیع, اینڈ دین یو آر آلسو اے ڈاکٹر, اتنے زمانے سے آپ ہیں, تو میرے تو دماغ میں سوالات ہی ختم نہیں ہو رہے. اوکے ڈاکٹر شبانہ, میں اس کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا ہماری کانورزیشن کو. ایک تو ہم لوگوں نے بہت سارے ٹاپکس کو زبردست طریقے سے کور کیا, اینڈ آئی تھنک اینڈ میں تو میں یہی بات کہنا چاہوں گا اپنی ساری آڈینس کو, اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, کہ ہمارا کام ہے اویئرنیس کریٹ کرنا. ابھی جو ہم لوگوں نے مونجارو والا ٹاپک ڈسکس کیا, وہ بھی یہی تھا کہ ابھی پاکستان میں کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن ہم 2 سال بعد 4 سال بعد دیکھیں گے. ابھی BHRT کی کوئی بات نہیں کر رہا. یو آر دا پائنیئر جو کہ اس کانسیپٹ کو پاکستان میں لے کر آئے, وچ از FD approved. آئی تھنک آپ نے یہ بات بتائی نہیں تھی. ایبسلیوٹلی FDA. اور FD approved ہوتا کیا ہے, یہ بھی ہم بتا دیں ان کو, کہ آڈینس کو, کہ FD approved ہوتا کیا ہے. فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی جو امریکہ کی ہے نا, وہ ڈفرینٹ فیزز میں سے گزارتی ہے, اور اس ڈرگ کو تب تک مارکیٹ میں لانچ نہیں کرتی جب تک کہ وہ ایبسلیوٹلی اس کی سیفٹی کے اوپر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ہیومن بینگز استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خالی اینیمل ماڈل کے اوپر ریسرچ نہیں ہوتی, مارکیٹ میں آ کے لوگوں پہ ریسرچ ہو گئی ہوتی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں دس از سیف اینڈ اٹ شوڈ بی یوزڈ. تو اب جو امیرکن سوسائٹیز ہیں, NAMS, نارتھ امریکن مینوپاز سوسائٹی, جسے امیرکن مینوپاز سوسائٹی بھی کہتے ہیں, اور جو ایک امیرکن کالج آف آبسٹریشن اینڈ گائنیکالوجی, اور برٹش مینوپاز سوسائٹی جو ہے, اور پھر آسٹریلیا, جرمنی, ہر جگہ کی سوسائٹیز ہیں, ہر جگہ پہ BHRT یوز ہو رہی ہے. BHRT جو ہوتی ہے بایو آئیڈینٹیکل یا HRT سیم ہوتی ہے, جو کہ آپ نے ہمیشہ اسکن کے ذریعے لینی ہوتی ہے. جو بائی ماؤتھ ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے. سنتھیٹک ہارمون سے اس کو کنفیوز نہ کریں, یہ اویئرنیس میں پاکستان میں ڈاکٹرس کو بتاتی ہوں, یہ FDA approved ہے. زبردست ہے. FD approved سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی اتھارٹی نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. FD approved ہر چیز نہیں ہو سکتی, وہاں آپ پیسے دے کر FD approved نہیں کروا سکتے. اٹس ناٹ سم ادر کنٹری, اٹس ناٹ پاکستان, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ دیر. اگر کوئی بھی پروڈکٹ FD approved ہوتا ہے نا, تو اس پروڈکٹ کے لیے یا پھر اس پروڈکٹ کے اونر کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ FD approved کروا دیا اس نے, کیونکہ وہ کتنی مشکل سے ایک بہت بڑے مرحلے سے گزارنا پڑتا ہے آپ کو اپنے پروڈکٹ کو FD approved کرانے کے لیے. کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ
لیک آف اویئرنیس اور انفارمیشن نہیں ہے پاکستان میں. یہ باہر کی کنٹریز میں ہم بین پریکٹسنگ فار سو لانگ, ہم دے رہے ہیں. کمپاؤنڈ ایک ہوتی ہے جو کمپاؤنڈ کی جاتی ہے فارمیسی کے اندر, ہم اس کے اندر نہیں جاتے. پھر ایک ٹاپک آپ کا پوڈ کاسٹ ختم نہیں ہوگا, وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ اس کی سائنس فرق ہے. کمپاؤنڈیڈ کو نان کمپاؤنڈیڈ, سنتھیٹک کو نان سنتھیٹک, نیچرل ہارمون سے کنفیوز مت کریں. اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے, کچھ سیکھنا سمجھنا ہے, میں ڈاکٹرس کو ٹرین ٹیچ کرتی ہوں پاکستان آ کے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ میری ڈی ایس ایم, میرے سوشل میڈیا پہ میں ہوتی ہوں, انسٹا پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ڈاکٹر شبانہ مفتی. وہاں پہ ہمارا واٹس ایپ ہوتا ہے, آپ ان واٹس ایپ کا جو ہے کانٹیکٹ کریں. میں یہاں پہ آتی ہوں. ابھی میرا نیکسٹ جو بہت بڑی کانفرنس امریکن سارے ڈاکٹرز میرے ساتھ ایک انوائے آ رہا ہے, اس کے بارے بھی ان شاء اللہ بہت زیادہ ڈاکٹرز کو میڈیکل کالجز میں جا کے ہم نے ٹرین ٹیچ کرنا ہے. یہ استعمال ہو رہی ہے بڑے عرصے سے. دس از نتھنگ نیو. مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم دا اونلی ڈاکٹر جو اس کو پاکستان میں اس کی اویئرنیس لایا ہے, اور پھر میں نے اس کا ٹریٹمنٹ لائی ہوں, میں نے لانچ کیا ہے. اب میرا یہ جرنی آگے سے یہ ہے کہ میں نے اس کی اویئرنیس میسز تک لے کے جانی ہے. استعمال کریں نہ کریں آپ کی چوائس ہے, وہ آپ کا ڈیسیژن ہے. پوری دنیا میں اگر کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے نا تو پاکستان میں سلوک ہو جائے گا. ڈیسیژن آپ کا ہے نا, زبردستی تو کسی نے کوئی نہیں دینی. یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے, صحیح نالج ہونا چاہیے. دیٹس واٹ آئی ٹاک اباؤٹ. زبردست. لیکن جو آپ کام کر رہی ہیں, بہت بڑا کام کر رہی ہیں, اتنے سالوں سے کام کر رہی ہیں, اور جو ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ میں اتنی ساری باتیں کی, آئی انڈرسٹینڈ کہ کافی ساری نا 100% آپ بہت ساری فرسٹریشن روک کر بھی آپ نے رکھی ہوگی, ہولڈ کی ہوگی, کیونکہ پچھلے 20-25 سالوں میں جو ایکسپیرینس آپ نے کیا ہے وہ ود ان 2 hours بتانا امپاسبل ہوتا ہے. ہماری ویب سائٹ بھی ہے, میں آپ کو بتانا پلیز drshwanamufti.com. ہمارے پروڈکٹس وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ بایو وارنٹیکل بھی ہوتی ہے, آپ اپوائنٹمنٹس آن لائن فزیکل بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ سوشل میڈیا سے حاصل کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا یہ تو فائدہ ہے. آئی لو سوشل میڈیا سو مچ. سو پلیز آپ نے کبھی بھی کانٹیکٹ کرنا ہو, آپ ان کی ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بیکاز اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ اپنی ہیلتھ کا پتہ ہونا چاہیے. ہر لڑکی کو اپنی ہیلتھ کا پتہ ہونا چاہیے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہارمونس والا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیملی کے اندر ہماری خالائیں, ہماری پھپھویں, ہماری والدہ, ہماری دادیاں, ہمارے یہاں گھر میں جتنے بھی بزرگ ہیں خواتین, ان کی ہم ہیلتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ 60-50 کے بعد جیسی ان کی کراس ہوتی ہے لائف, یو گائز ہیو سین کہ کس اسپیڈ کے ساتھ ان کی ایج جو ہے وہ ایج ہو رہے ہوتے ہیں. دے ایج لائک ملک ایٹ دیٹ ٹائم. اسپیڈ کے ساتھ جو ہے ان کی لانجیوٹی کم ہو رہی ہوتی ہے, ان کی اسکن چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ جس طرح سے ڈاکٹر شبانہ نے بتایا کہ 50 کے بعد جو ہے وہ آپ زندہ تو رہتے ہو, لیکن وہ کوالٹی ہیلتھ نہیں ہوتی. اس کوالٹی ہیلتھ کے لیے BHRT از ویری امپورٹنٹ. دنیا نے شروع کر دیا ہے اور اٹ از ورکنگ, ٹھیک ہے, ایوری ویئر. اور یہ آنے والے وقت میں, ہم تو ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا, ہم تو پہلے لوگ ہیں. آج سے 5 سال بعد آپ دیکھے گا 10, 20, 30 اور اس طرح کے لوگ آ جائیں گے, اور یہ چیز 5 سال بعد پاکستان میں عام ہو جائے گی. So we are one of the first one who are actually talking about that, and especially Dr. Shawna is the first one who introduced this thing in Pakistan. So that is a big thing. تو بہت شکریہ. Thank you so much. ڈاکٹر صاحبہ, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. And I want to say this on podcast کہ واقعی مجھے بہت اچھا لگا. میرا دل نہیں کرا, میں 30 منٹ سے میں پوڈ کاسٹ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھ سے نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے, بیکاز آئی ایم انجوائنگ دس کانورزیشن. اور پھر اگین جب بھی کوئی ڈاکٹر آتا ہے میرے سامنے تو میں تو اپنے ہی مسئلے لے کر بیٹھ جاتا ہوں. تھینک یو سو مچ. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی US میں, کراچی میں, کہیں بھی. آئی ووڈ لو ٹو ہیو اے کانورزیشن اگین. اینڈ پلیز ڈو ناٹ اسٹاپ. آپ جو کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں. آئی لو یور انرجی, اور جس طرح سے آپ ڈسپلنڈ ہیں اور آپ فوکسڈ ہیں, I love this. Thank you so much. Inshallah, you will go more far. You've been a wonderful host. Oh, lovely. Thank you very much. Thanks. I enjoyed this conversation a lot. اور ابھی تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ, تو I'm pretty much sure کہ آپ میرے کام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آپ مجھے بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ میں آپ کے سامنے ہوں, ای میل بھی ہے آپ کے پاس. پلیز ٹاک ٹو می, آسک می کویشچنس, گیو می سجیشنز, آئی ول آنسر یو 100%. ڈاکٹر شبانہ کو انسٹاگرام پہ لازمی فالو کرنا ہے, یوٹیوب کا چینل ان کا لازمی سبسکرائب کرنا ہے, اور ڈیفینیٹلی میں بھی سارے کے سارے ان کا کانٹینٹ دیکھنے والا ہوں, اور زیادہ کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئر رکھیں. اور وہ جو انہوں نے بات کی تھی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ اپنے انسان کو اپنی باڈی کا پتہ ہونا چاہیے. اوکے, سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنا خیال رکھیں, اور پھر خوش رہیں آپ سب لوگ. دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.